بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو قرآن مجید کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست پہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے جس حصے کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اتفاق سے سورہ بقرہ سے اس حصے سے بالکل متصل ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا۔ پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی جو پہلی 2 آیتیں تھیں ان پہ تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور آج جو قرآن مجید کا حصہ ہم پڑھیں گے وہ ان دونوں آیتوں کے فوراً بعد جو اگلی 18 آیتیں ہیں، یعنی آیت 20 تک ہم یہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ جہاں تک اس میں تعویل کا اختلاف ہے تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، ہمارے جو تفسیر بالروایہ کے اسکالرز ہیں اور جو فرائی اسکالرز ہیں، ان میں کوئی بہت سگنیفیکنٹ اختلاف آپ کو ترجمے کے حوالے سے نہیں ہوگا، لیکن جو چیز اس میں سمجھنے کی ہے وہ ہے کمپیریٹو اسٹڈی سورہ کا جو نظم ہے، سورہ میں جو ربط آیات ہے اور سورہ میں مضمون کس طرح سے پروگریس کرتا ہے۔ یہ میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا انڈرسٹینڈنگ دا قرآن سیریز جب ہم کنڈکٹ کر رہے تھے، کہ جو نظم کا کانسیپٹ ہے جس کو آپ کو ہیرنس کہہ سکتے ہیں انگریزی زبان میں، یہ کوئی بالکل ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ فرائی اسکالرز نے اس کو پہ گفتگو کی ہو۔ ہمارے ہاں قدیم لوگوں میں مثال کے طور پہ امام راضی اس پر گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح سے مہائمی ہیں اور بھی بعض مفسرین ہیں، کبھی کبھی زمخشری بھی اسی طرح اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں وہ کسی نہ کسی پہلو سے نظم کا جو کانسیپٹ ہے اٹ ایگزسٹس۔ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز نے جس نوعیت کا نظم کی طرف اشارہ کیا ہے، مطلب آف کورس نظم کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، کہ اس اسم کا مسمہ کیا ہے، یعنی اس ورڈ کی کونوٹیشن کیا ہے۔ تو عام طور سے ہمارے ہاں جو قدیم اسکالرز کے ہاں جو نظم کا تصور پایا جاتا ہے یا کوہیرنس کا تصور پایا جاتا ہے، اس کو اگر میں ایک لفظ میں فار وانٹ آف اے بیٹر ٹرم ڈسکرائب کروں تو وہ ہے لینئر کنیکشن۔ یعنی لینئر کنیکشن کا کیا مطلب ہے کہ بات آگے اگر بڑھ رہی ہے تو پچھلی بات سے اس کا ربط کیا ہے، تو اس کو ہم ربط آیات بھی کہتے ہیں۔ تو ربط آیات کا جو پورے کا پورا معاملہ ہے، راضی اکثر بیان کرتے ہیں تفسیر ان کی جو ہے تفسیر کبیر، اس کا ترجمہ ابھی میرے علم کی حد تک کسی اور زبان میں نہیں ہوا، کچھ حصوں کا تو ضرور ہوا ہے، لیکن یہ تفسیر کبیر کے نام ہی سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی تفسیر ہے قرآن مجید کی جو اویلیبل ہے عربی زبان میں اس وقت۔ اور اب یہ کہہ سکتے ہیں the only rival that it has is تفسیر ابن جریر کی ہے، تفسیر طبری، اور دونوں ہی بہت ضخیم ہیں۔ امام راضی کی تفسیر کے بارے میں آپ کو شاید یہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، یہ سورہ انبیاء تک کہا جاتا ہے لکھی گئی تھی، اس کے بعد پھر ان کے شاگردوں نے اس کو مکمل کیا اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ انہوں نے اس کو کیا تھا سورہ انبیاء تک۔ اس میں جیسے میں نے کہا کہ ان کے ہاں جو نظم کا کانسیپٹ ہے یعنی لینئر کنیکشن کا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلی بات، پھر اس سے اگلی بات، پھر اس سے اگلی بات، یعنی ایک ہاریزونٹل کنیکشن سے آپ کہتے ہیں نا کہ بات اگر آگے بڑھ رہی ہے تو اس بات کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو وہ آپ کو جس چیز کی طرف بار بار لے کے جائیں گے وہ کہیں گے دیکھیے یہ ڈسکس ہوا، اب اسی کی نسبت سے اب اگلی بات اس طرح سے بیان ہو رہی ہے، اس سے آگے بات اس طرح سے بیان ہو رہی ہے۔ تو گویا یہ جیسے میں نے کہا کہ لینئر کنیکشن از پرہیپس the best term which can describe کہ وہ جس کو نظم وہ کہتے ہیں، جس کو وہ کوہیرنس کہتے ہیں، وہ کیا ہے۔ اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں وہ لینئر کنیکشن تو ایک نظم کا ایسپیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں بات آپ کنیکٹ کرتے ہیں پچھلے سے، لیکن اٹ از ناٹ آلویز لینئر، بعض دفعہ ٹینڈینشیل بھی ہوتی ہے، یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پچھلی کی بات کو دوبارہ لیا جاتا ہے، بعض دفعہ جیسے جملہ معترضہ ہوتا ہے کہ بات درمیان والی ایک ہوتی ہے جو وہیں ختم ہو جاتی ہے، پھر جو ڈسکورس ہے وہ پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سائیکلک بھی ہوتا ہے، یعنی بات جو ہے وہ انکمپس کرتی ہے بعض دفعہ سے بہت ساری باتوں کو، یعنی جیسے آپ کو شاید یاد ہوگا اس کی اگزامپل ہم نے دی تھی کہ جب توحید کا مضمون قرآن مجید بعض جگہ پہ بیان کرتا ہے تو آغاز جب کرتا ہے اس کے بعد کچھ چیزیں بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد اگر بات کو سمیٹنا ہو تو ایک مرتبہ پھر وہ مضمون دوبارہ آ جاتا ہے، اس کو ہم توحید کے مضمون، اللہ پر ایمان کے، اللہ کی وحدانیت پہ، اور اس کو ہم نے موسوم کیا تھا اس ٹرم سے جو استاد امیر الدین فراہی نے کوائن کی ہے، عود علی البد۔ عود علی البد کا کیا مطلب ہے؟ ریٹرن ٹو the beginning، یعنی اٹس لائک اے سائیکل، اٹس اے سائیکلک تھنگ، ایک چیز سے بات شروع ہوئی اور جس چیز سے شروع ہوئی اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ جب اس کو کلوز کیا گیا تو اٹ واز ونس اگین ریپیٹڈ۔ تو اس طرح سے ہوا۔ پھر ڈائگریشن ایک پورا کا پورا کانسیپٹ ہے۔ ڈائگریشن کا مطلب ہوتا ہے تخلیص، جس میں ایک بات ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے کوئی ذکر آ جاتا ہے تو پھر بات ڈائگریس کر جاتی ہے ایک اور جگہ۔ جیسے اس کی بڑی ایک کامن مثال قرآن مجید میں یہ ہے کہ
کشتی کا ذکر جب آ جاتا ہے، یعنی کشتی کی ظاہر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت ساری صورتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ کشتی جو ہے وہ خداوند تعالیٰ ہی کی وجہ سے وہ فلوٹڈ ہے، وہ فلوٹ کرتی ہے، اور اگر خدا چاہتا تو ظاہر ہے وہ ایسے نہ فلوٹ کر سکتی۔ تو اکثر اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ کشتی کا ذکر آیا، جو کشتی کا ذکر ختم ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یعنی وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرف بات مڑ جاتی ہے کہ گویا کہ ایک کشتی سے دوسری کشتی کا مضمون پیدا ہوا، اور وہ جو کشتی جس نے انسانیت کو پھر بچایا اور ایک اثر نو انسانیت کا آغاز ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں تخلیص یا ڈائگریشن، کہ یو ڈائگریس فرام اے پوائنٹ، کہ ایک بات سے بات پیدا ہوئی، اس بات کو پھر ایک جگہ پہنچا کے ایک مرتبہ پھر مضمون واپس آ کے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس طرح کے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ نظم کی جو انسٹرومنٹس ہیں، میں ان کو کہوں گا، یہی معاملہ اقسام کا ہے، اقسام القرآن کا، یعنی اقسام القرآن جو ہیں قرآن مجید کی جو قسمیں ہیں، خاص طور سے جو اشیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اوتھس ہیں جو کہ فورن اپون، ان پر قسم کھائی جاتی ہے، تو وہ بھی یعنی بہت سارے پہلو اپنے اندر سمیٹے ہوئے نظم کے، اور کس طرح سے جب بات کو بیان کیا جاتا ہے تو بات کی گواہی کے طور پہ، بات کے وٹنس کے طور پہ ایک مقسم ہوتا ہے، ایک مقسم بہی ہوتا ہے، ایک مقسم علیہ ہوتا ہے۔ مقسم بہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے، اور مقسم علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر قسم کھائی جائے۔ اور قسم کا جو ورڈ ہے، یہ اردو زبان کی جو قسم سے ہم زیادہ فیملیئر ہیں، جس کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اوتھ لے رہے ہیں، اس سے کہیں آگے بڑھ کے قرآن مجید کی جو اقسام ہیں، ان کی جو قسمیں ہیں، وہ ایک آپ یوں کہہ لیجیے کہ وٹنس کے طور پہ یا ایک شہادت کے طور پہ، ایک ایویڈنس کے طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کے اندر ایک اور جو چیز جو بہت استعمال ہوتی ہے وہ محذوفات ہیں، یعنی حذف کر دیا جاتا ہے، افعال حذف ہو جاتے ہیں، اسماء حذف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے موصوف حذف ہو جاتے ہیں، خبر حذف ہو جاتی ہے، مبتدا حذف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح معطوف علیہ کا حذف ہو جاتا ہے۔ تو حذف کی تو بے تحاشا اقسام ہیں، اور یہ حذف کی ان اقسام کے بارے میں یہ آپ جان لیجئے گا کہ اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ فرائی اسکالرس کی دریافت ہے، بلکہ بہت سارے وہ پہلو ہیں کہ جو ہمارے جو تفسیر بالروایا کے جو اسکالرز ہیں، خاص طور سے ان میں جو وہ مفسرین جو لنگوسٹس بھی ہیں، جیسے کہ زمخشری جو ہیں، تو ان کے ہاں آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن جو اس میں میں نے شاید اشارہ بھی کیا تھا وہ کورس پڑھاتے ہوئے، کہ جو اضافہ کیا ہے فرائی اسکالرز نے، وہ بعض ایسی سپریشنز یا الپسز کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں، یعنی حذف کو الپسز کہتے ہیں، سپریشن اس کا ایک ذرا زیادہ عام فہم ورڈ ہے۔ تو الپسز یا سپریشن کی بعض ایسی مثالیں ہیں کہ جو آپ کو نہیں ملیں گی، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ان کو پراپرلی ڈائگنوز نہیں کیا گیا کہ یہاں پہ جو بنیادی طور پہ جو حذف ہوا ہے وہ کیا ہے۔ اس میں معطوف علیہ کا جو حذف ہے، ایک بڑی کامن ایگزامپل ہے کہ جو کنجنکشن کا جو کلوز ہوتا ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور آگے کی جو بات ہے وہ عام طور سے پچھلی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قسم سے پہلے حذف کر لیا جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، تو یہ نہیں سے شروع کرنا۔ قرآن مجید میں یہ جو اسالیب کے حوالے سے جو اس طرح کے انسٹرومنٹس ہیں، یہ خود اگر ہم سمجھ لیں تو قرآن مجید کا جو نظم ہے اس کی جو کی ہے وہ خود قرآن کا اسلوب کے اندر ہے۔ تو جو فرائی اسکالرس کی جو دوسری اہم بات ہے جس کو وہ سٹریس کرتے ہیں وہ یہ کہ نظم کوئی خارج سے داخل کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کلام کو آپ اپریشیٹ کریں، یعنی کلام کیسے پروگریس کرتا ہے، یعنی عرب کیسے بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو کیسے پرفیکشن تک پہنچایا ہے، تو بیسکلی یہ زبان کی اپریسیشن ہے۔ If only we are able to have that linguistic appreciation of the language of the Quran, as far as coherence is concerned, as far as Nazm Kalam is concerned, it is ingrained in that style. It is ingrained in linguistic principles, in linguistics آپ کہہ سکتے ہیں۔ It's not something which is outside of linguistics، یعنی زبان کے اندر ہی سمویا ہوا ہے۔ زبان گفتگو ہی ایسے کرتی ہے کہ جس میں بات جو ہے وہ کیسے آگے بڑھائی جاتی ہے، اور کیسے بعض دفعہ انڈرسٹوڈ چیزوں کو کلام کے اندر بریوٹی پیدا کرنے کے لیے، ایجاز اس کا ورڈ ہے عربی زبان کا، ایجاز یہ الف سے جب بولا جاتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں نا موجز کلام ہے، تو یہ اس کو بریوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ایک مختصر بات کو بیان کر دیتا ہے اور کمپریہنسو ہوتی ہے اصل میں وہ بات۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک خاص عنصر ہے، اور آج جو ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن مجید کا جو نظم ہے، قرآن مجید کی جو بریوٹی ہے، اور قرآن مجید کے اندر کلام کیسے پروگریس کرتا ہے، اس کی آپ کو جو فرائی اسکالرس کی جو اپروچ ہے وہ واضح ہوگی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر جو میننگز کا یا سگنیفیکنٹلی
تعبیر کا اختلاف ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ ہے، وہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا، لیکن وہ ہے کہ جس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو صاحب علم جو حضرات ان میں ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ جو فرق کی وجہ پیدا ہوئی ہے وہ جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ زبان ہی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو لنگوسٹکس کے جو اسکالرز ہیں وہ کوئی ایسا پہلو بیان کرتے ہیں جو تفسیر کی جو یا پرنسپلز ہیں، ہرمینوٹکس ہیں، ان پر وہ اوور رائڈ کر جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے وہ آپ اسکرین شیئر کرتا ہوں جس میں ہم آج کا حصہ ہم پڑھیں گے۔ جی، تو آپ کے سامنے یہ الفاظ قرآن مجید کی ان آیات کے آگے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کی جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے جو کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم مفتی شفیع صاحب نے جو اس حصے کا ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو تفصیل سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جو عربی زبان یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں یا جو آیات ہیں، پہلے آپ وہ سن لیجئے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ حصہ تو وہ ہے کہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو مفسرین کی رائے ہے وہ یہ کہ الف لام میم جو ہے وہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں۔ زیادہ جو پرومیننٹ رائے ہے جس کو زمخشری نے بھی بیان کیا، اگرچہ ہمارے ہاں جو مفسرین کے علاوہ جو دوسرے اسکالرز ہیں وہ یہ ان کی جو ڈومیننٹ رائے ہے یہ ہے کہ الف لام میم کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لوگوں نے قیاس ضرور کیا ہے کہ یہ اللہ کے نام ہو سکتے ہیں، یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حروف تہجی کو اس لیے شروع میں بیان کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ انہی حروف تہجی سے کلام الہی جب اللہ تعالیٰ تشکیل دیتے ہیں تو وہ ایک معجزہ بن جاتا ہے، اور انہی حروف تہجی سے جب انسان کوئی چیز لکھتا ہے تو بہرحال اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسانی کلام ہے۔ تو انسانی کلام اور خدائی کلام کا جو حروف ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ تاج محل جس نے بنایا ہے تو وہ اینٹ اور گارا بنایا ہے، تو اینٹ اور گارا تو وہ ایک ہی ہیں، لیکن تاج محل ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی بلڈنگز ہیں وہ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی کہا گیا کہ یہ جو حروف تہجی ہیں یہ تو دونوں کیسز میں ایک ہیں، لیکن ایک سے خدا کلام وجود میں آ گیا اور اسی سے پھر انسانی کلام وجود میں آئے، یہ بتانے کے لیے کہ خدا جب حروف تہجی کو استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے ایک میریکل پیدا کر دیتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا بھی ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کا ترجمہ یہاں تک سن لیجئے کہ الف لام میم اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ اولئک هم المفلحون کا مطلب ہے وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے۔ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے، لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ، تو کہتے ہیں کہ کیسا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے۔ یعنی یہ پرانا عربی کا محاورہ ہے، اردو کا محاورہ ہے، ہنسی کرنے کا مطلب ہے مذاق اڑانا۔ اور اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ اور پھر وہ تمثیلیں ہیں جس پہ یہ حصہ ختم ہوتا ہے، جو دو تمثیلات بیان ہوئی ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ آپ جیسے ترجمے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے گروہ بیان ہوئے ہیں ان کی مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ دوسری جو تمثیل ہے یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینہ پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں، اندھیری ہیں، اور گرج اور بجلی دیتے ہیں انگلیاں اپنی آنکھوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خواتین حضرات، آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جس طرح سے اس کلام کو آگے پروگریس کیا جا رہا ہے، اس میں اگر آپ اس کی بالکل ایک سمری میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے وہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آپ منتظر تھے، یا آپ دوسرا ترجمہ یہ کریں گے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ترجمہ آپ جو بھی اختیار کریں۔ بہرحال آگے سے جو یہ کلام مربوط ہوتا ہے تو وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلی کچھ آیات ہیں وہ اہل ایمان کا تعارف کرواتی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وغیرہ، یعنی یہ بتاتی ہیں کہ اہل ایمان کون ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت آپ یوں سمجھ لیجئے، پہلا سیکشن ہے جو اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ کٹر کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو انکار پر تل چکے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے جو اگلا چند آیتیں ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، یہ شروع ہوتی ہیں کہ جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو فطرت کا نور تھا، فطرت کی ہدایت تھی، اس کی قدر نہیں کی، اور جب اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ناقدری کے صلے میں ان کے دلوں پہ مہر کر دی۔ تو یہ ہم جگہ جگہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، کانوں پہ آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، تو وہاں یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ خدا کی ایک پنشمنٹ سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے جب حق کی ناقدری کی، اس حق کی جو ان کی فطرت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر جو قبول حق کی ایک صلاحیت تھی اس کو بھی سلب کر لیا۔ یہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو ان کے بارے میں ہمارے جو عام مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ گویا کہ اب آپ اگر سمری کریں تو شروع میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، میں ابھی آپ کو وہ حصہ دکھا بھی دیتا ہوں، ابھی آپ صرف اس کو ذہناً اس کو نوٹ کر لیں۔ یعنی پہلے شروع میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے، اور پھر
دو تمثیلیں ہیں، دو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پیرابلز ہیں. ایک پیرابل جو ہے وہ کافروں کی ہے اور ایک پیرابل وہ ہے جو منافقوں کی ہے. تو گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے کلام ایک لینئر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ بالکل اس کی ایک ایسی شاندار مثال ہے ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی. یہ جو بات میں نے آپ کو کی ہے، میں آپ کو ذرا چاہتا ہوں کہ کلام سے سمجھاؤں کہ یہ کیسے ہے. دیکھیے، ہم اگر ذرا آغاز میں چلے جائیں، اور آپ کے پاس اگر قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو بھی کھول سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکسٹ ذرا لمبا ہے تو آپ کو شاید اپریشیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. تو آپ میں سے جن لوگوں کے پاس قرآن مجید نزدیک ہیں تو اٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل فار دیم اگر اس کو کھول لیں. لیکن میں پھر بھی اس کو جو ٹیکسٹ جو ٹوٹ کے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، جو پہلی 5 آیتیں ہیں، تو ہمارے جو اس کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ کلاسیکل اسکالرز میں اتفاق ہے، اور فرائی اسکالرز میں بھی کم و بیش یعنی تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے بعض نوانسز کے اندر، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ ان 5 آیتوں کے اندر سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کے آ رہے تھے اور اس وقت وہاں سامنے موجود تھے، یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اور ان صفات کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ ان کے بالکل نقیض ہیں کہ جو یہود میں پائی جاتی تھیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ یہ سورہ کے جو مخاطبین ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے یہود ہیں، تو ان کو براہ راست نہیں مخاطب کیا گیا شروع کی آیات میں، بلکہ اہل ایمان کی ان صفات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو بالکل اپوزٹ ہیں یہود کے. یعنی وہ غیب پر کا مطلب کیا ہے، وہ بن دیکھے خدا پر ایمان لاتے تھے. لیکن یہود کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کہتے تھے جی ہمیں جب تک خدا نظر نہیں آئے گا ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے. وہ نماز قائم کرتے تھے تو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا. قرآن میں آتا ہے اعضاء الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچتے تھے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ انفاق کے بارے میں انہوں نے بہت سارے طرح کے ہیلے ایجاد کر لیے تھے. پھر وہ ایمانیات کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا، ہم کسی اور پہ نہیں مانیں گے. آخرت کے بارے میں ان کو بالکل یقین نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آخرت ہوئی بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم تو اللہ تعالیٰ کے منتخب قوم ہیں، تو اگر ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو چند دن چھوئے گی. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں پہ جو صفات بیان کی ہیں وہ پہلی 5 آیتوں میں اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں. اور ان اہل ایمان کی صفات جیسی کہ بیان کی ہیں تو ان کے اندر ایک سلانٹ پائی جاتی ہے. اس کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ٹینجنشل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ وہ صفات ہیں جس سے متصف ہو کے لوگ اس کتاب پر ایمان لے کے آ رہے ہیں. اور یہود چونکہ ان صفات کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہیں تو ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہو رہی. تو یوں آپ سمجھ لیں گے یہ پہلی 5 آیتیں اہل ایمان کے بارے میں بات بیان کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو چھٹی اور 7ویں جو آیت ہے، یعنی 2 آیتیں یہ کافروں کے بارے میں بات بیان کر رہی ہیں. اور یہ بات یہ بیان کر رہی ہیں کہ جنہوں نے کافر ہو گئے ہیں، جنہوں نے کفر کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہوں نے ایمان لے کے نہیں آنا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ مہر کر دی ہے. انہوں نے جب ہدایت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا. تو اب یہ آپ سمجھ لیں یہ دوسرا سیکشن ہے. یعنی اگر آپ سورہ کو تھوڑے سے پیراگراف میں سیکشن میں تقسیم کریں تو پہلے میں اہل ایمان کی بات بیان ہوئی، اس کے فوراً بعد کیا ہوا، کفار کا ذکر آ گیا. اب دیکھیے ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں یا تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، یہاں پہ اور فرائی اسکالرز میں ایک ڈپارچر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ شروع ہوتا ہے یعنی آیت نمبر 8 سے. یہ میں اس کو آگے تک لے کے جا رہا ہوں، اور یہ آیت نمبر 16 تک جاتا ہے. یعنی 8 سے 16 تک کی جو آیتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے اور اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. تو آپ جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے اور منافقین کی بات بیان ہو رہی ہے. فرائی اسکالرز اس کے بارے میں اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی منافقین تو وہ ہوتے ہیں کہ جو علل اعلان کبھی بھی اس کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ منافق ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہوتا ہے. وہ ظاہر یہی کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں. جبکہ یہ پیسج جو ہے، خاص طور سے اگر آپ یہ آیت پڑھیں نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یعنی یہ وہ پیسج ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں. تو جو فرائی اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ منافقین اس لیے نہیں مراد ہو سکتے اس پورے پیسج میں، کیونکہ منافقین تو کبھی بھی اوپنلی نہیں تنقید کرتے تھے مسلمانوں پہ. وہ تو اوپر سے تو رام رام تھے، ان کے منہ سے تو یہ نکلتا تھا کہ اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور ایسا نہیں تھا. بلکہ جب بھی ان کو کوئی تنقید کرنی ہوتی تھی تو وہ آپس میں کرتے تھے یا دل میں کرتے تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، اور وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں، تو منافقین تو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ اہل ایمان بے وقوف ہیں، کیونکہ اس سے تو ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا.
تو اسی طرح سے ایک دو اور انہوں نے انڈیکیشنز بھی دی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں تفصیل اس کی بھی کرتا ہوں. لیکن جو یہاں اختلاف ہے جو شروع ہوتا ہے پہلی 5 آیتوں میں، جیسے میں نے عرض کیا کوئی اتفاق ہے تقریباً کہ اہل ایمان کا بیان ہے. اگلی جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، وہاں پہ کفار کا بیان ہے، خاص طور سے جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے انکار کرنا ہے. اور اب یہ جو 8 سے لے کے 16 کی آیتیں ہیں، اس میں جو ہمارے تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ منافقین زیر بحث ہیں، اور اہل جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ منافقین نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے اندر کا ایک اور گروہ ہے جو یہاں پہ زیر بحث ہے، اور جو اصل میں اس طرح کا کٹر کافر نہیں تھا جیسے کہ ان الذین کفروا میں ذکر ہوا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام میں اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ غیر اسلام میں مفاہمت چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کچھ لے دے کے معاملہ ہو جائے، اور اوپر سے وہ اپنا جو اظہار وہ یہ کرتے تھے اور غصہ بھی وہ کرتے تھے. لیکن ان کی جو اصل جو چیز تھی وہ کہ وہ کہتے تھے کہ بھی اصل جو چیز ہے وہ تو اللہ پر ایمان لے کے آنا ہے اور آخرت پر ایمان لے کے آنا ہے، ہم پیغمبر پہ کیوں ایمان لے کے آئیں. تو یہ دیکھیے نا الفاظ آئے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان تو لے آئے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں پیغمبر پر ایمان لانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. یعنی وما ہم مومنین قرآن اس پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھیے خدا پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا حقیقی طور پہ یہ مکمل نہیں ہے، آپ کو پیغمبر پہ بھی ایمان لے کے آنا ہے. تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں جو یہود کا یہ وہ گروہ ہے کہ جو اپنی طریقے پہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ بھئی ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن جب وہ تفصیل کرتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ ان کی ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، رسول کے ایمان کو وہ گول کر جاتے تھے. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا کہ دیکھیے اللہ پر ایمان لانا اور روز آخر پر ایمان لانا یہ نامکمل ہے. وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو. یعنی اوپر سے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر روز آخرت پر ایمان لائے ہیں، اور پیغمبر کو وہ نہیں مانتے تھے. تو اس وجہ سے ان وجوہات کی وجہ سے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ منافقین زیر بحث نہیں ہیں بلکہ یہودیوں ہی کا ایک ایسا گروہ زیر بحث ہے کہ جو کفر اور ایمان میں مصالحت چاہتا تھا. وہ اس طرح ان کے ہاں بھی ظاہر شدت تھی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی، جو شتر مرغ کی پالیسی ہوتی ہے، کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی انتظار کر کے دیکھ لیں کہ اگر اسلام کا جو بول بالا ہونا ہے تو ہم اسلام کی سائڈ پہ چلے جائیں گے، نہیں ہونا تو پھر ہم واپس کفر میں لوٹ آئیں گے. تو یہ ان کا استنباط یہ ہے. میں ابھی ان کا استنباط انہی کے الفاظ سے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابھی آپ سے اس کی سمری سن لیجئے. اس کے بعد یہ 8 سے لے کے 16 تک یہ سیکشن ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی یاد دہانی کر لیجئے، مطلب ایک مرتبہ پھر سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلے کیا ہوا ہے کہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں وہ اہل ایمان کا حال بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں فرائی اسکالرز میں بھی اور تفسیر بروایا کے اسکالرز میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. اس کے بعد 2 آیتیں ہیں جو کٹر کفار کو مخاطب کر رہی ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا، آیت نمبر 6 اور 7. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک جو جہاں اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 8 سے لے کے 16 تک کا جو ڈسکشن ہے یہ منافقین سے متعلق نہیں ہے جیسے کہ عام طور سے تفسیر بروایا کے اسکالر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ انہی میں سے ایک گروہ ہے. اور اس گروہ کا سب سے بڑا سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر وہ ان کو ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ ہم بیوقوف لوگوں کی طرح کیوں ایمان لے کے آئے جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ منافقین نہیں ہو سکتے، کیونکہ منافقین تو کبھی اوپنلی یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان بیوقوف ہیں، وہ تو اوپر سے اپنے آپ کو دین ہی سے متعلق سمجھتے تھے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے اہل ایمان کا ذکر، کفار کا ذکر، اور اس کے بعد یا تو منافقین کا ذکر اگر آپ تفسیر روایہ کے اسکالرز کو لے لیں، اور یا یہودی کے ایک اور گروہ کا ذکر اگر آپ فرائی اسکالرز کو لے لیں. اب یہ 8 سے یعنی پہلی 16 آیتوں کا میں نے آپ کو نظم ایکسپلین کر دیا ایک نٹ شیل میں. اس کے بعد جو ہمارے دونوں جو گروہ ہیں وہ بالکل اسی بات کو آگے بڑھا کے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو تمثیلات اب بیان ہوئی ہیں، یعنی اس کے فوراً کیا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد کیا ہوا ہے کہ آیت 17 سے لے کے آیت 20 میں 2 تمثیلیں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 پیرابلز بیان ہوئی ہیں. پہلی پیرابل کون سی ہے؟ جو آیت 17 اور 18 میں بیان ہوئی ہے. اور دوسری پیرابل یا دوسری تمثیل کون سی ہے؟ جو آیت 19 اور 20 میں بیان ہوئی ہے. تو یعنی 2 مثالیں ہیں. اس کے بارے میں ہمارے جو اسکالرز ہیں جن کو آپ تفسیر بروایا کے اسکالرز کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی مثال ہے وہ کٹر کافروں سے متعلق ہے، وہی جو آیت 6 اور 7 میں زیر بحث ہے. اور جو دوسری مثال ہے وہ منافقین سے متعلق ہے جو اس کے فوراً بعد زیر بحث ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے تو یہ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ قرآن کا آغاز ہوا اہل ایمان کی صفات سے، اس کے بعد کفار کی صفات زیر بحث آئیں، اس کے بعد منافقین، اگر ہم فرض کیجئے کہ ذرا تفسیر بروایا کے اسکولرز کی بات کرتے ہیں
تو منافقین کی بات زیر بحث آئی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اہل ایمان، کفار اور منافقین، یہ تین زیر بحث آ گئے. اور اس کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ایک آیت جا رہی ہے پیچھے کفار کی طرف اور دوسری آیت جا رہی ہے پیچھے منافقین کی طرف. یعنی دوسری جو آیت نمبر 18 اور 19 ہے وہ کیا کر رہی 17 اور 18 ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو کفار جو کہ تھے ان کی ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں کہ جب بجلی کڑکتی ہے، یعنی ان کی جو مثال ایسی ہے کہ وہ بجلی کی کڑک سے اپنی جو انگلیوں کو آنکھوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ابھی ہم اس کی اجزاء کی تفصیل کرتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ہے. اور جو دوسری تمثیل ہے وہ منافقین کی تمثیل ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بات لینئر آگے بڑھی، تین سیکشن میں آگے بڑھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو مثالیں آ رہی ہیں، دو مثالیں متصل ہیں. تو ہمارے دونوں جو اپروچز ہیں ان میں سے جو پہلی مثال کے بارے میں وہ کہا جائے گا کہ یہ کفار سے متعلق ہے، اور دوسری مثال منافقین سے متعلق ہے. یہ تفسیر میں روایہ کے لوگ کہیں گے. اور فرائی اسکالرز کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی اسی طرح سے کلام آگے بڑھا ہے. جو تمثیلات آئی ہیں ان میں سے پہلی تمثیل جو ہے وہ ان الذین کفروا سے متعلق ہے، جو کٹر کفار ہیں. اور جو دوسری تمثیل ہے وہ منافقین سے متعلق نہیں، کیونکہ ظاہر وہاں منافقین زیر بحث ہی نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر یہود ہی کے جو دوسرا گروہ ہے وہ زیر بحث ہے، یہ ان سے متعلق ہے. تو اس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ یوں آپ جان سکتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز بھی اور جو کلاسیکل اسکالرز ہیں ان دونوں کے درمیان اگرچہ لینئر پروگریشن یا لینئر موومنٹ کے حوالے سے ہمارے جو تفسیر بالروایہ کے اسکالرز ہیں وہ اس کو زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کلام سائیکلک تھوڑا سا پیچھے بھی جاتا ہے. یعنی جو دو تمثیلیں آ رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ دے آر ان دا فارورڈ ڈائریکشن، یہ کلام آگے نہیں جا رہا، بلکہ پچھلے جو دو گروپس ہیں ان دونوں پہ بالترتیب رسپیکٹیولی پہلی مثال پہلے پہ ہے اور دوسری مثال دوسرے پہ ہے. ہاں، جو سب سے پہلا گروپ بیان ہوا ہے اہل ایمان کا، اس کے بارے میں مثال نہیں ہے یہ. تو گویا تین گروپس بیان ہوئے ہیں اور دو مثالیں بیان ہوئی ہیں. جو دو مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ آخری دو گروپس کی ہیں. یہ آپ کہہ لیں سادہ ترتیب سے ان دونوں ہی جو ہمارے گروپس ہیں، دونوں ہی اپروچز نے اس کو آگے بڑھایا. یہ میں نے آپ کو ایک نٹ شیل میں کوشش کی ہے اس بات کو بیان کرنے کی، تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ کیسے بعض دفعہ کلام کے اپروچ کے اندر جو اپریسیشن کے ایسپیکٹس ہیں وہ اپروچ کے نتیجے میں بعض دفعہ چینج ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے یہ بیان کی جاتی ہے. فرائی اسکالرز اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے، اس کو میں کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کر دوں کلر میں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سائیکلک پروگریشن ہے یا مثال کے طور پہ بات کا پیچھے جانا ہے، تو وہ سب سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کلر سے آگے بڑھائیں گے. تو یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے استاد امین احسن اصلاحی یہ کہیں گے کہ پہلی 5 آیتوں کے اندر اہل ایمان کی تمثیل اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور یہ صفات جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ یہود کی بالکل نقیض ہیں. اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ اہل کفار کی صفات بیان کرتی ہیں، اور یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو پھر یوں سمجھ لیں کہ جو 8 یا 9 آیتیں ہیں وہ اس گروہ کو بیان کرتی ہے کہ جو اپنے دعویٰ تو کرتا تھا کہ وہ ایمان لے کے آیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دعوے کا مطلب کیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں اور وہ آخرت کو مان رہے ہیں. پیغمبر کے ذکر کو وہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی دھوکہ تو یہ تھا نا کہ وہ اوپر سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان سے ان کی مراد کیا ہوتی تھی؟ صرف روز آخر پہ اور قیامت پہ اور اللہ پہ، وہ رسول کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو اس کو خدا نے کہا، یعنی قرآن نے کہا یہ تو دھوکہ ہے جو دے رہے ہیں، کہنے کو تو یہ کلیم کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لے کے آ رہے، اور ان کے دلوں میں یہ روگ ہے، ان کے دلوں میں یہ حسد کا مرض ہے. قرآن مجید کا یہ خاص اصطلاح ہے، جب مرض کا لفظ اس طرح سے آتا ہے تو یہ بہت ساری جگہوں پہ اور جگہوں پہ بھی آیا ہوا ہے. تو یا وہ نفاق کے مفہوم میں ہوتا ہے، نفاق کا مطلب منافقت ہے، اور یا حسد کے مفہوم میں. لیکن اگر کوئی قرینہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو یہاں قرینہ واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان سے ان کو حسد تھا. یہ قرآن مجید کے اور جگہوں پہ بیان ہوا ہے، اور قرآن نے آگے سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بھی کر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے حسدن من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو پھر تمثیلات جو 2 بیان ہو رہی ہیں خواتین حضرات، ان کو میں نے اس لیے کلر کر دیا ہے اسی لحاظ سے جس لحاظ سے یہ بات آگے بڑھائی ہے کہ آیت 6 اور 7 کی جو تمثیل ہے وہ آیت 17 سے لے کے 18 میں بیان ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو تفصیل ہے منافقین کے، جو منافقین کا تو ہمیں ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ یہود کے اس گروہ کی تمثیل ہے کہ جنہوں نے کفر اور اسلام کے درمیان کوشش کی کہ مناسبت پیدا کریں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ان کی تمثیل ہے کہ یہ
جب بارش ہوتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں، جب تھوڑا سا ان کو موقع ملتا ہے تو رک جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا متحیر ہیں اور حیران ہیں، یہ ان کی تمثیل ہے۔ لیکن یہ ابھی میں تمثیل کے اجزاء کو ایکسپلین کرتا ہوں، ابھی میرا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے اس پوری بات کا کہ کس طرح سے کلام آگے پروگریس کرتا ہے۔ آئیے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں جو مفتی شفیع صاحب ہیں جب اس کی تفصیل کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ ان کے اپنی زبان سے بھی اس بات کا تفصیل مل جائے۔ دیکھیے مفتی شفیع صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا، اور حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے نہیں کیا بلکہ انکار کیا، اور پھر ان دو گروہوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ تو آپ اس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شروع میں آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری اہل ایمان سے متعلق ہیں، پھر یہ ان لوگوں سے متعلق ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں دیکھیے الفاظ استعمال کہے ہیں کہ جو اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر جرت بھی نہ کر سکے کہ اپنی ضمیر کی آواز اور دل عقیدت کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کفر کا انکار تھا۔ کفار کی مظلوموں سے جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ان سے ملتے تھے۔ اور اس گروہ کا نام قرآن مجید میں منافق ہے۔ تو یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئیں۔ ان میں سے پہلی 2 آیتوں جو ہیں وہ کھلے کافروں سے متعلق ہیں، اور جو 13 آیتیں ہیں منافقین سے متعلق ہیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے مفتی شفیع صاحب نے بیان کیا، یہ تمام جو تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں وہ اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ پہلی 5 آیتیں بنیادی طور پہ اہل ایمان کی صفات ہیں، اس کے بعد اس کے بعد کی جو 15 آیتیں ہیں یہ منکرین کی جماعت ہے، اور منکرین کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو کٹر کافر ہیں جو 2 آیتوں میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک وہ ان کو منافق کہتے ہیں، منافق کو بھی وہ منکرین ہی کی صف میں شامل کرتے ہیں، وہ 13 آیتیں ہیں۔ اور پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اگلی آئندہ کی جو اگلی 4 آیتیں ہیں ان میں سے 2 آیتیں وہ ہیں کہ جو کفار کی تمثیل بیان کرتی ہیں، اور جو اگلی 2 آیتیں ہیں وہ منافقین کی تمثیل بیان کرتی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اس ربط آیات یا کلام کو وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں جس چیز کو آپ کو مزید سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام کے اندر جو یہ انہوں نے ربط پیدا کیا ہے، اس کی تفصیل ہمیں اجزاء سے کیسے پتہ چلتی ہے، انڈیویجول اجزاء جس کو دیکھیں یہ ربط آیات کے الفاظ سے واضح بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے ہاں جو نظم کا کانسیپٹ ہے وہ لینئر کنیکشن ہے، اور اس کے لیے بہت جو عمدہ اسلوب وہ اختیار کرتے ہیں وہ ربط آیات کے، پہلی آیت کا دوسری سے کیا ربط ہے، دوسری کا تیسری سے کیا ربط ہے، اور تیسری کا چوتھی سے کیا ربط ہے۔ تو ایک لینئر کنیکشن کے طور پہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اس بات ہم یہاں جیسے کو پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے پچھلی بات کو دوبارہ دہرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والے نہ ماننے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا ذکر ہے جن کو متقین کے عنوان سے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا معاندانہ انکار کرتے ہیں، اور 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ ان لوگوں کو قرآن میں منافقین کا نام دیا گیا ہے۔ تو آپ اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں جن کو وہ بار بار اس کو وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو استاذ امین احسن اصلاحی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مراد اس لیے نہیں ہو سکتے ان آیتوں میں کیونکہ منافقین کبھی بھی اپنے آپ کو اوپنلی ایکسپریس نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کو کنڈیم کرتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے۔ اس کے بعد جو تمثیلات وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی اصل میں انہی تفصیلات سے متعلق ہے جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بھی یہ چاہتا ہوں کہ استاذ امین احسن اصلاحی نے جب اس کو ایکسپلین کیا ہے اس پورے پیسج کو، تو اس پیسج کو ایکسپلین کرنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اجزاء میں اس کو تقسیم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ یہ آپ کو جو ان کی جو ربط آیات کے طریقے پہ جو کوہیرنس کا جو پورا معاملہ ہے وہ واضح ہو جائے کہ جب وہ ربط آیات کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ ایک لینئر کنیکشن کے مفہوم میں نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ ان کے اندر وہ سارے اجزاء موجود ہوتے ہیں جن کا میں نے شروع میں آپ کے ساتھ تعارف بھی کروایا۔ تو اگر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہاں جو بنیادی طور پہ جن گروہوں کا ذکر ہے یہ وہ گروہ ہیں
کہ جو اپنی نیچر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے منافق ہیں، یعنی جیسے کہ معروف طریقہ ہے، لیکن اپنی حقیقت میں یہ منافق نہیں ہیں، کیونکہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تو اس پہ جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے استاد امین حسن اصلاحی میں وہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر دوں، تاکہ یہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی نیچر کیا ہے۔ یہ دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں کہ اوپر دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک گروہ جو ایمان لائے، دوسرے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ ان الذین کفروا میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے، اور من الناس من یقول میں وہ لوگ ہیں جو ایمان والے، یعنی یہ دونوں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے لیکن ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ ان کے یہ ہیں کہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ باطناً مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ زبانی لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، یعنی جو بنیادی طور پہ ہمارے جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ وہ قلباً بھی نہیں تھے اور لفظاً بھی نہیں تھے، جبکہ منافقین جو تھے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ زبان سے مسلمانوں کا ہی اپنے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو عداوت وہ چھپی ہوئی تھی، جو صرف خاص موقع پہ ظاہر ہوتی تھی، لیکن اس گروہ کی جو خصوصیات ہیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ باطن میں بھی مسلمانوں کو نہیں مانتے تھے اور خارج میں بھی وہ مسلمانوں کو نہیں مانتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو عام طور سے ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے منافقین مراد ہیں، تو اس پہ جو ریزرویشن انہوں نے کا اظہار کیا، وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ یہی ہے۔ اور اس سوال کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گروہ کا جو اس کی جو اصل پلیسمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں، بلکہ یہ یہود کے اندر کا ایک گروہ ہے، لیکن اس کی جو مخالفت کا جو کردار ہے وہ اس گروہ سے ذرا مختلف ہے جو پہلے بیان ہوا ہے۔ یعنی ان الذین کفروا والا جو گروہ ہے وہ بہت کٹر گروہ ہے، اور وہ من الناس من یقول سے جو شروع ہوتا ہے یہ وہ گروہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ سخت ہیں اپنی انکار میں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کفر و اسلام کے درمیان کوئی سمجھوتا اگر ہو جائے تو جو سمجھوتا ہو جائے گا تو یہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک پریویل کر جائے گا تو پھر یہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان آیات پہ غور کرنے سے اس گروہ کا جو ذہنی پس منظر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام دشمنی کے جذبے کا تعلق ہے یہ پچھلے گروہ سے کسی طرح سے کم نہیں ہے۔ یہود میں دوسروں کے مقابل اپنی برتری کا جو احساس تھا وہ ان لوگوں کے اندر بدرجہ عتم موجود تھا، یہ ان کے اندر وہ چیز موجود تھی۔ یہ لوگ یہودیت اور اسلام کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کے خواہش مند تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اسلام اپنی جگہ پر رہے اور ایک مذہبی گروہ کی حیثیت سے خود ان کو جو مرتبہ اور امتیاز حاصل ہے وہ بھی باقی رہے، یعنی بے شک اسلام رہے اور اگر یہودیت نے بھی رہنا ہے تو وہی رہیں، لیکن ان سے یہ تقاضا نہ کیا جائے کہ وہ پیغمبر کو مانے، ان سے بس یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے۔ تو وہ کہتے تھے اللہ اور آخرت کو ہم پہلے سے ہی مان رہے ہیں، تو آپ ہمیں رسول کے بارے میں، ایمان لانے کے بارے میں ہمیں آپ اصرار نہ کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ آپ اصرار نہ کریں، اگر انہوں نے دوسروں کی نجات میں ان کے ماننے پر منحصر کر دی اور جس میں نہ مانا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا مکذب قرار دے دیا، تو اس سے ان کے نزدیک ایک ملک کے اندر مختلف مذاہب اور ان کے پیروں کے درمیان ایک سخت قسم کی منافرت اور کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ سمجھوتے کا چونکہ ان کا ذہن تھا کہ سمہاؤ کوئی کمپرومائز ہو جائے، کوئی ڈیل جو ہے وہ دونوں کے درمیان ہو جائے، اور دونوں اپنے اپنے اگر مفاہمت اس طرح سے ہوتی ہے تو دونوں اپنے اپنے عقائد پر قائم رہیں۔ ان سے صرف اتنا یہ کہا جائے کہ یہ ایمان اگر لے کے آئیں تو آخرت پر ایمان لے کے آئیں اور اللہ پر ایمان لے کے آئیں، پیغمبر پہ ایمان لانے کا تقاضا نہ کیا جائے۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں خواتین حضرات، اس وقت جو ہمارا جو کرسچن چرچ ہے، اگرچہ ظاہر ہے اس وقت ہم یہودیوں کی یہاں بات کریں، لیکن برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی ہے کہ جو کرنٹ کرسچن چرچ ہے جس میں 1960s میں ان کی جو کاؤنسل ہوئی ہے، اس میں ان کے اور مسلمانوں کے جو موقف ہے جس کو آج کی جو کرسچن چرچ تسلیم کرتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، ہم ان کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم آخرت پر ایمان لے کے آئیں گے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم پیغمبر پہ ایمان کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے کہ ہم یعنی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل کے لیے ہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں مانتے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً یہ وہی موقف ہے کہ جو اس زمانے کے اس گروہ نے اپنایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو پیغمبر اگر آپ نے ماننا ہے تو یہ آپ کا معاملہ ہے، ہم سے آپ نے تقاضا یہ کرنا ہے نہ کیجیے کہ ہم ان پر ایمان لے کے آئیں، یہ آپ کے پیغمبر ہیں، آپ ہم سے جو تقاضا کیجیے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کے آئیں، روز آخرت پر ایمان لے کے آئیں۔ تو اللہ پہ اور روز آخرت پر یہ ایمان لانے کو اس وقت بھی تیار تھے۔
اس کے بعد خواتین حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ دو تمثیلیں آتی ہیں کہ بھئی یہ دو تمثیلیں جو ہیں وہ کس طرح سے پھر فٹ کی جاتی ہیں ان دو گروہوں پہ. تو جہاں تک وہ پہلی تمثیل کا تعلق ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ سے اس تمثیل کا ترجمہ بھی کر دوں تاکہ آپ کے سامنے وہ تازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی کہ جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا. یعنی بالکل ایسی ہے کہ ایک الاؤ جلایا گیا آگ کا، اور آگ نے جب روشن کر دیا تو مقصد تو یہ تھا نا کہ اس آگ کی روشنی میں پھر آپ سب کچھ دیکھ پاتے، لیکن الٹ کام ہوا کہ جتنا آگ نے روشنی فراہم کی اتنا ہی زیادہ ان کی آنکھیں خیرہ ہونی شروع ہو گئی، اتنی ہی زیادہ دے بیکیم بلائنڈ. اور یہ کہا گیا کہ ان کو پھر ایسی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے بھٹکنا چھوڑ دیا جس میں ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا. اور پھر یہ کہا گیا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے اندھے اور گونگے ہیں، یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. اس میں خواتین حضرات ہمارے جو فقہی اسکالرز ہیں اس کو جیسے ایکسپلین کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پہلی تمثیل ہے اس کے اندر اگر آپ یہ جان لیں تو اس کے وہ اجزاء کو ایکسپلین کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ تمثیل ایک ایسے شخص کی تمثیل ہے جس نے اندھیری رات میں لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے آگ جلائی. اس نے یہ کام بڑی محنت اور بڑے اہتمام کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ تمام گرد و پیش منور ہو گیا. لیکن جن لوگوں کے لیے اس نے یہ آگ جلائی تھی انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اور ان کی اس ناقدری کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ ان کی روشنی سلب کر لی، ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی. پھر اس اندھیرے کے اندر مزید غضب یہ ہوا کہ وہ لوگ بہرے اندھے اور گونگے بھی ہیں. یعنی ایک تو ان کو خارج کا اندھیرا ہے اور ایک باطن کا بھی اندھیرا ہے. یعنی اگر آنکھیں ہوتی تو چلیں کچھ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے ٹامک ٹوئیاں مارتے. قرآن نے کہا مزید ان کا جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ماحول میں اندھیرا تھا اور ایک ان کی اپنی آنکھیں بھی اندھی تھیں، تو وہ کوئی ایمان نہیں لے کے آ سکے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہ کہا گیا کہ اس وجہ سے یہ کسی پکارنے والے کی آواز بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ اب یہ بہرے ہیں تو رسول اللہ ان کو اگر پکاریں گے یا کوئی ایمان کی بات کریں گے تو یہ اس کو سنیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کی جو سماعت کی جو فیکلٹی ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ نہیں سنتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ غور کیجئے یہ ٹھیک یہود کے اس گروہ پر منطبق ہوتی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے. پہلے کیا ہوا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے بالکل برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ ہے نا اس کی تمثیل بیان ہو رہی ہے. تو دیکھیے بالکل ایگزیکٹ وہی بات ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں گے یا نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کی تمثیل بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ارد گرد آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، اور آگ کے الاؤ کی روشن ہونے کے نتیجے میں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہدایت ان کو ملتی اور زیادہ روشنی ان کے ہاں پیدا ہوتی، لیکن چونکہ ان کا باطن بھی اندھا ہو چکا ہے، خارج میں بھی اندھیرا ہے، تو اب ان کے لیے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو جیسے وہاں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، تو یہاں یہ کہا گیا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں، یہ ایمان نہیں لا سکتے اس صورتحال میں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے جو بنیادی استعداد چاہیے وہ اس سے عاری ہو چکے ہیں. خارج میں بھی اندھیرا ہے اور داخل میں بھی اندھیرا ہے. تو اس طرح سے وہ ایکسپلین کریں گے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے گروہ کی تمثیل بیان ہو رہی ہے. اب جو دوسرا گروہ بیان ہوا ہے اس کی بھی تمثیل سن لیجئے. اس کے الفاظ کیا ہیں کہ او کصیب من السماء، یا جو دوسری مثال ہے وہ کیا ہے کہ یا ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں تاریکی ہو، کڑک ہو اور چمک ہو. یہ کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی آنکھوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے لیے ہوئے ہے. بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہے، جب جب بجلی چمک جاتی ہے وہ چل پڑتے ہیں، یعنی جیسے جیسے روشنی ہوتی ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو سلب کر لیتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے وہاں یہ کہا گیا کہ ان کی جو آنکھوں کی بصارت ہے اور جو سماعت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، چھین لیا ہے. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کر لیتا، گویا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ہے، ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے یہ اس طرح سے انکار کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. تو اس تمثیل کو دیکھیے انہوں نے جب بیان کیا تو اس کی تفصیل کیسے کی. وہ کہتے ہیں کہ دوسری تمثیل ایک ایسے قافلے کی ہے جو رات کی تاریکی میں بارش میں گھر گیا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بارش زوروں سے ہو رہی ہے، بارش کے ساتھ کڑک اور چمک بھی ہے. قافلہ والوں کا حال یہ ہے کہ جب کڑک ہوتی ہے تو مارے خوف کے آنکھوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. اس کو وہ مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید ان کو ڈراتا ہے، جب ان کو کہتا ہے کہ دیکھو تم ایمان اگر نہیں لے کے آ رہے تمہارا انجام یہ ہوگا، تو وہ اپنے کان بند کر دیتے ہیں. تو گویا قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جو ان کو انذار کرتی ہیں اس کو تشبیہ دی گئی ہے کڑک سے، کہ وہ جو بجلی کڑکتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں کیونکہ روشنی ہوتی ہے نا، وہ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور کانوں کو وہ بالکل اس کی سماعت سے اپنے آپ کو خود بخود محروم کر لیتے ہیں تاکہ وہ بات ہی نہ سنیں. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو خوف کی وجہ سے جب بجلی کونتی ہے
تو روشنی میں تھوڑا بہت چل بھی لیتے ہیں، یعنی روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا چل بھی لیتے ہیں، لیکن جو پکارنے والے کی پکار ان کو بالکل سنائی نہیں دیتی۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ تمثیل یہود کے دوسرے گروہ کی تصویر ہے، جس کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے ہوا۔ اس میں بارش سے مراد قرآن مجید کی طرف ہے، یعنی بارش کون سی ہے؟ دیکھیں نا تمثیل کے الفاظ کیا ہیں کہ یا ایسی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، یہ ہے نا تمثیل کے الفاظ۔ تو استاد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں بارش سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ظلمات سے اشارہ ان مشکلات راہ کی طرف ہے جس سے قرآن کی دعوت قبول کرنے میں ان کو لازماً دوچار ہونا پڑے گا۔ دیکھیے تشبیہ کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہو اور اس بارش کے اندر اندھیرا ہو، یعنی اور ظلمات یعنی اندھیرے ہوں اور رعد ہو اور برق ہو، یعنی کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ظلمات سے جو مراد ہے یہ بنیادی طور پہ جو مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں حق کی راہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور رعد اور برق سے مراد قرآن کی وہ دھمکیاں اور وعیدیں ہیں جو قرآن اپنے جھٹلانے والوں کو سنا رہا ہے، اور اس کی جو زد خاص طور پر یہود پر پڑ رہی ہے۔ اس گروہ کو چونکہ قرآن مجید نے حق پر پورا ہونے کا احساس تھا، یعنی یہ وہ لوگ کہ جو ان کو پتا تھا کہ قرآن مجید ایک سچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اس وجہ سے یہ دھمکیاں اور وعیدیں ان کو بڑی شاک گزرتی تھی۔ یعنی جب ان کو وارن کیا جاتا تھا کہ بھئی تو تمہارے اپنے اسکرپچرز کی طرف سے ایک ایسی حق آ گیا کہ اس کو تم انتظار کر رہے تھے اور اس کو سچا مانتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جو اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے اور جان لیں گے تو یہ آپ کی اپنی نجات کا باعث بنے گی۔ تو یہ وعیدیں اور یہ جو دھمکیاں تھیں یہ ان کے لیے بجائے اس کے کہ ہدایت کا باعث بنتی، اس کا بالکل الٹ ہوتا اس کا اثر، اور ان کے اوپر یہ شاک گزرتی، اور یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے تھے۔ اور ان کی تدبیر یہ ظاہر یہ تھی کہ بھئی اگر وہ نہیں سنیں گے تو آگے سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ ہدایت کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی شتر مرغ کی پالیسی اڈاپٹ کر لے اور وہ اپنا سر جو ہے وہ ریت پہ دے دے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں جو کہ آگے جو کوئی درپیش ہوتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اس طرح قرآن مجید کی وعیدوں اور دھمکیوں کا یہ علاج کہ وہ سنی انسنی کر دیں ایک احمقانہ علاج ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب آدمی ان سے غافل ہو کر شتر مرغ کی پالیسی اپناتا ہے تو وہ طوفان کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنا سر چھپا لیتا ہے۔ کسی حقیقت سے فرار کے لیے یہود کے اس گروہ کی یہ پالیسی شتر مرغ کی اس پالیسی سے مختلف نہ تھی۔ جب بجلی چمکتی تو یہ چند قدم چل لیتے، یعنی وہ تمثیلی بتاتی ہے نا، یہ جب بجلی چمکتی تو یہ چند قدم چل لیتے، اور جب غائب ہو جاتی تو کھڑے ہو جاتے۔ یہ ان کی اس حیرانی اور پریشانی کی تصویر ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کے بعد وہ مبتلا ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ قرآن کا مقابلہ کس طرح کریں۔ ان کی چمک اور دمک نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی تھی، اور اس کی برق خاطف سے ان کے لیے بچنا ناممکن تھا۔ وہ حیران درماندہ تھے کہ کیا کریں۔ اس حیرانی اور درماندگی کی حالت میں اگر کوئی بات بنتی نظر آتی، کوئی بہانہ ہوتا، کوئی اور وہ کرتے تو وہ کر بھی دیتے تھے، لیکن کسی حقیقت کا مقابلہ محض سخن سازی سے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے جب بنائی ہوئی بات بگڑ جاتی تو پھر یہ حیران اور درماندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگتے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ یہ جو قرآن مجید کا یہ جو شروع کا پیسج ہے، یہ ہمارے ہاں جب کلاسیکل لوگوں نے اس کو بیان کیا، اس کی تفسیر کو بیان کیا، اور جو فرائض اسکالرز نے اس کو بیان کیا، تو ان کے ہاں معاملہ بالکل ایک ہی طرح سے اتفاق تعویل کے اتفاق سے شروع ہوا، اور آگے جا کے یہ برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ان الذین کفروا سے اور ومن الناس من یقول میں سے جو دو گروہ ہیں، کون سے دو گروہ مراد ہیں؟ یعنی ان الذین کفروا میں تو بالکل اتفاق ہے، یہ کٹر کافر ہیں، لیکن ومن الناس من یقول سے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے فرائض اسکالر بھی کہتے ہیں کہ یہود کے اندر کا ایک گروہ ہے، یہ دے آر ناٹ منافقین تو ایمان کو چھپاتے، یعنی کفر کو چھپاتے ہیں، ایمان سے اپنے آپ کو کی طرف شامل کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باطناً بھی منکر تھے اور ظاہراً بھی منکر تھے، ان کو منافقین نہیں کہا جاتا۔ اور تمثیلات بیان ہو رہی ہیں وہ بالکل بین ہی ان دو گروہوں کی تفصیلات ہیں۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے نہ ماننے کا انکار کر لیا، تو ان کی مثال یہ تھی کہ جیسے صم بکم عمی لا یرجعون، کہ آسمان سے جو بارش، آسمان کے اندر جو کڑک ہے، اس کڑک سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور ان کی جو اپنی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ان سے سلب کر لی ہے۔ یعنی وہ روشنی جب آگ کا الاؤ جلا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا، لیکن ان کی بے توفیقی کی جو علامت یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنی ہدایت کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ تو یہ دیکھیے بالکل ایگزیکٹ ان الذین کفروا سواء علیہم سے جو حصہ شروع ہوتا ہے یہ اس کی تمثیل بیان ہوئی ہے، اور ومن الناس من یقول سے جو حصہ بیان ہوتا ہے جس میں وہ لوگ بیان ہو رہے ہیں جو کفر و اسلام میں سمجھوتا چاہتے تھے، ان کی تمثیل پھر آگے بیان ہوئی ہے کہ الناس من یقول کے بعد جو آیا ہے نا کہ او کصیب من السماء،
یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اس میں کڑک ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں تو اس میں چل لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا جو مقابلہ ہے اس کی مقابلہ شتر مرغ کی پالیسی اپنا کریں کہ بجائے سے کہ بات کو سنیں ہی نہ، لیکن اس سے خطرہ تو ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ چونکہ جو ابھی سمجھوتے کی جگہ پہ کھڑے ہیں، تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن چونکہ ابھی اس درجے میں نہیں آئے تو خدا نے ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ توفیق کی رمق ان کے اندر رکھی بھی ہے۔ لیکن جو پچھلا گروہ ہے اس نے چونکہ فیصلہ کر لیا انکار کا، تو ان کے بارے میں قرآن یہ کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا ختم قلوب ہو گیا ہے ان کی سزا کے طور پہ۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس پورے حصے کا ایک لحاظ سے انالیسس بھی ہے، اور نظم کی روشنی میں جیسے کلام آگے بڑھتا ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے آ گیا، اور یہ بھی سامنے آ گیا کہ اس کے اندر جو لینئر کنیکشن کا اشتراک بعض جگہوں پہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تمثیلیں بیان ہوتی ہیں تو تمثیلیں ہمیشہ پچھلے کسی گروہ کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں اختلاف صرف یہ ہوا ہے کہ تمثیلوں کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ پچھلے دو گروہوں ہی کے بارے میں ہے، لیکن پہلی تمثیل کے بارے میں تو مکمل اتفاق ہے کہ یہ کٹر کافروں کے بارے میں۔ دوسری تمثیل کے بارے میں جو فقائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود کے ایک گروہ کے سے متعلق ہے کہ جو بنیادی طور پہ کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا چاہتا تھا، اور جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تمثیل جو ہے یہ منافقین سے متعلق ہے۔ تو آپ اس کی ظاہر ہے میں نے اس مختصر سے نشست میں میرے پاس اتنا ہی تھا کہ میں آپ کو اس کا اشارہ کر دوں، اس کو اگر آپ نے تفصیل سے زیادہ دیکھنا ہو اور یہ اس کے اجزاء کو اچھی طرح سے سمجھنا ہو کہ کیسے جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں اس پہ وہ مصر ہیں کہ یہاں منافقین مراد ہیں، تو آپ مفتی شفیع صاحب کی اس تفسیر کا حصے کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے مزید تجزیہ جاننا ہو کہ کس طرح سے استاد امین حسن اصلاحی اور فقائی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں منافقین مراد نہیں ہو سکتے، تو آپ استاذ کی جو تدبر قرآن ہے اس کے حصے کا تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس سیشن میں آپ کے سامنے ان کا استدلال بھی آ جائے، ان کی اپروچ بھی آ جائے، اور ان کے نتائج فکر بھی آ جائیں۔ اقول قولی ھذا، میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اور بہت شکریہ استاذ محترم۔ خدا آپ کو صحت دے اور صبر دے تاکہ ہمیں سمجھا سکے، اور ہمیں حوصلہ دے تاکہ ہم آپ کی بات سمجھ سکیں۔ آج کی بہت خوبصورت محفل تھی۔ پہلا سوال سید فرحان کی طرف سے ہے۔ سید فرحان پلیز اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑا سا ذرا بتا دیجیے گا کہ امین حسن اصلاحی صاحب نے اللہ زی کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا ہے، جبکہ غامدی صاحب نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے، تو اس کو ذرا بتا دیں کہ ان دونوں کی بنیاد کیا ہے۔ یہ جو اتفاق ہے معلوم و معروف ہے ان کی، جو استاد امین حسن اصلاحی کی تو جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جو یہود مخاطب ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہود کے سامنے جو ہدایت کا بنیادی طور پہ جو ہدایت لے کے آئے وہ حضرت موسیٰ تھے، تو وہ چونکہ مخاطب ان کو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہدایت کا معاملہ کیا وہ حضرت موسیٰ کی تھی، تو وہ ان کو منطبق کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وہ بنی اسرائیل ہیں کہ جن کے سامنے ایک پیغمبر ہدایت لے کے آئے، وہ ہدایت کی روشنی جو تھی وہ ان کے ہاں اس نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ہدایت کی روشنی میں وہ تورات سے اور ہدایت پاتے، لیکن چونکہ وہ حضرت موسیٰ کو اذیت دینے اور ان کو بار بار تنگ کرنے کے درپے ہوئے، تو خدا تعالیٰ نے ان کے ہاں یہ قبول حق کی جو ایک صلاحیت تھی وہ ان سے چھین لی۔ استاذ غامدی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس سورہ کے جو مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل تو یقیناً ہے، یہود بھی یقیناً ہے، لیکن زمانہ نبوت کے رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ہیں جو سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو جو سامنے کھڑے ہوئے تھے جو وہ انکار کر رہے تھے وہ قرآن کا انکار کرنے والے تھے، نہ کہ تورات کا یا پچھلے صحیفوں کا، اس لیے کہ وہ لفظ کفرو کا جو ورڈ ہے وہ تورات کے سے مناسب نہیں رکھتا۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تورات کا مانوی انکار کیا یا بعض کیسز میں اس کی تعویل کا انکار کر سکیں، لیکن یہ جو کہا گیا کہ وہ بالکل انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیں گے، اور چونکہ یہ سورہ بھی مدنی ہے اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو مثلہم کمثل استوقد نارا والی جو تمثیل ہے وہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، کیونکہ روشنی تو انہوں نے فراہم کی تھی زمانہ رسالت کے یہودیوں کو قرآن کی شکل میں، اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور یہ سورہ ایک مدنی سورہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ مخاطبین اس دور کے لوگ ہیں کہ جو وہاں سامنے موجود تھے، نہ کہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اگرچہ انہی کا تسلسل ہے یہ، یعنی یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جن کے اندر حضرت موسیٰ آئے ہیں، لیکن یہ جو ایک تازہ معاملہ ان کے ہاں ہوا ہے وہ یہ کہ یہ پیغمبر آئے ہیں، جو پچھلی دو واقعات یا جو پچھلی دو کیریکٹرز بیان ہو رہے ہیں وہ بھی انہی پیغمبر کے حوالے سے ہے۔ یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں یہ انہی پیغمبر پر ایمان لانے والوں کی صفات بیان کر رہی ہیں، جو دوسری 2 آیتیں ہیں وہ انہی پیغمبر کا مکمل انکار کرنے کی صفت بیان کر رہی ہیں۔
اور اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس تمثیل کو اصل میں حضرت موسیٰ کے بجائے پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہونا چاہیے. تو یہ ان کے اس دونوں کے استدلالات میں فرق ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محمد علی بلوچ صاحب کا. محمد صاحب بات کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آیت نمبر 19 میں اوس سے متعلق ہے. جیسے اگر دیکھیں آیت 17 میں مثلہم، ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، ان کی مثال. تو یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے آگ روشن کی، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برسے. تو محسوس یہ ہوتا ہے او کی وجہ سے کہ ایک ہی گروہ کی دو مثالیں ہیں، ورنہ او کا اسلوب آنا چاہیے تھا، وا کا. نہیں، وہ ایسے ہے کہ مثلہم کا جو ورڈ ہے نا، وہ ہم پیچھے مکمل جا رہا ہے. یعنی مثلہم سے مراد ان میں سے ایک گروہ کی مثال ایسے ہے. اور او جو ہے یہاں پہ، ہم اگر آپ عربی زبان کو ٹیکنیکلی جانتے ہیں تو یہاں ہم کہتے ہیں او تقسیم کے لیے ہے. تو ہم کو جب ایک اوور آل ایڈریس کیا گیا اور آگے تقسیم کا لفظ بھی آ گیا، تو اس نے اسے کہتے ہیں کہ آپ سے آپ یہ مفہوم پیدا کر دیا کہ ان میں انہی میں سے ایک کی مثال یہ ہے اور دوسرے کی مثال یہ ہے. یعنی عربی زبان میں جب او اس طرح سے آتا ہے اور پیچھے مثلہم کی طرح کے الفاظ جب جمع میں آ جاتے ہیں تو پوری اینٹیٹی کو مخاطب کر لیا جاتا ہے. آگے جا کے جب او کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں جو دو سپلٹ پہلے آ چکے ہوتے ہیں، ان دو سپلٹس کا یعنی دو تقسیموں کا لحاظ کر لیا جاتا ہے. تو یہ او صحیح میں نے سما سے مراد یہ کہ او یعنی مراد یہ کہ ان گروہوں میں سے پہلے کی مثال وہ ہے جو اوپر آ گئی ہے، اور انہی گروہوں میں سے دوسرے کی مثال یہ ہے جو نیچے آ گئی. تو آپ اس کو اگر پیچھے سے اور ریلیٹ کریں تو ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو اب یہ الناس سے مراد ساری دنیا تو نہیں ہے، یعنی ان کفار میں سے تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ پیچھے جو الفاظ کیا ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم لا تنذر لا یؤمنون جو ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو آپ انذار کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اس کے فوراً بات کہا گیا کہ مثلہم یعنی اس کے بعد فوراً بات یہ کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں. اب انہی لوگوں میں سے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پیچھے جو ان کی مثال بیان ہو رہی ہے یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان سے ہٹ کے ہیں. یعنی پچھلے وہ لوگ تھے جو جنہوں نے انکار کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، لیکن ورڈ وہی آیا ہے الناس. تو میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے قرآن مجید میں یا عربی ادب میں ایسا جب ہوتا ہے کہ جمع کے اسلوب میں جب چیزیں آ جاتی ہیں اور آگے اس کے اندر کوئی تقسیم بیان ہوتی ہے تو وہ آپ سے آپ تقسیم اس جمع کے پیچھے جو بات بیان ہوتی ہے اس کو دو میں سپلٹ کر دیتی ہے. تو اس کو آپ اگر سادہ ترجمے میں بھی بیان کریں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ ہے، اور انہی لوگوں میں سے ایک گروہ کی مثال ایسے ہے جیسے یہ ہے. تو یہ سادہ طریقے سے ایسے ٹرانسلیٹ ہوگا. اچھا، اگر اس میں وا ہوتا تو بھی بات وہی ہوتی او کی جگہ؟ اس کی وجہ یہ کہ واؤ بھی بعض دفعہ او کے مفہوم میں آ جاتا ہے. یعنی دیکھیے عربی زبان کے اندر یہ بالکل ایک تو ابتدائی عربی ہوتی ہے نا، آپ اس میں کہتے ہیں کہ او جو ہے وہ اور یا کے مفہوم میں اور واؤ جو ہے وہ، لیکن اعلیٰ عربی زبان میں یہ انٹرچینجبل ہوتا ہے. او کا جو مفہوم ہے وہ تقسیم کے لیے بھی آ جاتا ہے اور واؤ بھی تقسیم کرتا ہے بعض دفعہ. واؤ کے اندر بھی اس کو ہم کہتے ہیں مغایرت ہے. واؤ میں مغایرت کا کیا مطلب ہے؟ پچھلی بات غیر ہے اور دوسری بات غیر ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں. تو مغایرت از آٹومیٹکلی سم تھنگ وچ از the same as او، which I mean coordinates to different things. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ او کثیر بن مسعود اس میں کہا کہ بارش کو جو ہے مطلب قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا. تو میرا یہ ہے کہ یہ صرف اس آیت کے لیے مخصوص ہے یا کہ بہت سی اور سی آیات میں بھی مطلب بارش کا ذکر آیا ہے؟ جیسے سورۃ مومنین میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، تو وہاں بھی جو ماں کا یا بارش کا مطلب ہے وہ قرآن ہم لے سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف اسپیسیفک ہے اس آیت کے لیے؟ دیکھیں یہاں تو تمثیل بیان ہو رہی ہے نا، وہاں تو ایکچوئل فیکٹ بیان ہو رہی ہے. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ مثلہم ان کی مثال ایسے ہے، مثال ہے بارش کی طرح کی. وہاں تو یہ نہیں کہا گیا مثال ہے، وہاں تو ایکچولی پانی ہی کا ذکر ہے. تو عربی زبان میں بھی اور ہماری اپنی زبان میں بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پانی بہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں آپ نے مثال دے دی ہے. اور اگر میں کہوں کہ یہ لوگ ہیں، یہ یہاں پانی بہہ رہا ہے، تو یہاں میں ایکچوئل پانی بہنے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو بالکل ایسے ہی سورہ مومنون کا جو آپ نے جہاں ذکر کیا کہ وہاں پہ پانی کا ذکر ہی اس طرح سے آیا کہ وہ مثال کے طور پہ نہیں آیا بلکہ فیکچوئل آیا ہے کہ بھئی بارش ہے.
تو چونکہ بارش ایک فیکٹ بھی ہے تو وہاں وہ اسی فیکٹ کا اشارہ کر رہی ہے. اور بارش چونکہ کسی سے تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے, جیسے اور مواقع پہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی یہ قرآن مجید سے بارش کو تشبیہ دی گئی ہے, یعنی بارش کو قرآن سے تشبیہ دی گئی ہے, تو وہاں تشبیہن آیا ہے. تو تشبیہن جو چیز ہوتی ہے وہ جہاں تشبیہ کے طور پہ آتی ہے وہیں ہوتی ہے, وہاں جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ اس کو آپ مراد نہیں لے سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ وہاں پر پھر مسلو کا یا مسئلہ کا کوئی مثال آنی چاہیے. جی جی بالکل. جی اوکے جی, تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عائشہ ناز کا. عائشہ پلیز اپنا سوال کیجیے. یہ جو آپ نے 8 آیت سے لے کے 16 آیت تک بتائی کہ وہ منافقین کو نہیں یہودی کے کچھ گروپ کو ہی ریفر کر رہے ہیں, تو یہ جو 14 آیت میں جو ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, اور اکیلے میں اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور وہ کیول مذاق کرتے ہیں. تو اگر آپ نے بتائی تو میں نے شاید دھیان نہیں دیا ہو, تو آپ اس کو پھر سے ایکسپلین کریں. یہ تو یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں منافقین زیر بحث ہیں, کیونکہ منافقین کا رویہ یہی تھا کہ وہ مسلمانوں میں مسلمان ہوتے تھے اور کفار میں کفار ہوتے تھے, تو یہ آیت ان کے حق میں جا رہی ہے. لیکن دیکھیں ایک آیت کا حق میں جانے سے یا ایک آیت کی تعویل کو پورا ہونے سے تو نہیں سارا مسئلہ حل ہوتا. وہ پھر دوسری آیت ایکسپلین نہیں ہوتی جو یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں. جب ان سے کہا جاتا تو جواب میں کہتے بھی ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان کیسے لا سکتے ہیں, وہ زبان سے ہی کہہ دیتے تھے. تو یہ جو خلاء الی شیاطینہم کے ورڈز آئے ہیں کہ وہ اپنے جب سرداروں کے پاس ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پہ ایمان نہیں لے کے آئے, تو یہ ان پر بھی منطبق ہوتے ہیں. یعنی یہ جو گروہ تھا یہود کا, یہ اپنے نیچر میں ایسے لوگ تھے کہ جو اپنوں میں اپنے تھے اور غیروں میں ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان لے کے آئیں, تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. کیونکہ دیکھیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے دھوکے کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم روز آخرت کو بھی مانتے ہیں. حالانکہ وہ یہ ورڈ کہہ کر اصل میں دھوکہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ ایمان والے ہیں. قرآن نے ان کی کلی کھول دی اور یہ کہا کہ دیکھیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس پیغمبر پہ ایمان لے کے آئیں. آپ تو پیغمبر پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے, آپ تو کہہ رہے ہیں ہم آخرت پہ اور اللہ پر ایمان لے کے آ رہے ہیں. ایک ایکسٹرا چیز جو کہی جا رہی ہے اس کو آپ اکنالج نہیں کر رہے, تو اس کو قرآن نے کہا کہ یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, یہ خادعون اللہ. تو اس وجہ سے اگر آپ صرف ایک آیت کو لیں گے تو جو تفسیر بالروایا کی اسکالرس کی بات پہ بڑا وزن لگے گا کہ بھئی ہاں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنوں میں اپنے تھے اور غیروں میں غیر تھے. لیکن پھر بقیہ آیتیں نہیں ایکسپلین ہو پاتی. جبکہ اگر بقیہ آیتوں کا وہ مفہوم لیا جائے جو فرائی اسکالرز نے لیا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ مراد تھا, تو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ تھے جو اوپنلی ایکسپریس بھی کرتے تھے اپنے ڈسینشن کو اور اپنے لوگوں میں بھی کرتے تھے. یعنی غیروں میں بھی ایسے ہی وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نہیں ایمان لے کے آئے, ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لا سکتے. اور جب وہ اپنے ہاں ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی ہم ایسی لوگوں کی طرح ایمان نہیں لے کے آئے. اور جب وہ مسلمانوں سے ہی کہتے نا کہ ہم ایمان لے کے آئے, تو وہاں مراد ان کا ایمان لانا نہیں ہوتا تھا بلکہ دھوکہ دینا ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں, ہم تو پہلے اللہ کو مانتے ہیں, ہم پہلے ہی رسول آخرت کو مانتے ہیں. تو وہاں ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی اتنا ہم بات کہیں گے تو بچ جائیں گے. تو قرآن نے ان کا پول کھول دیا اور یہ کہا کہ یہ وہ دو باتیں کافی نہیں ہیں, پیغمبر پہ ایمان لانا بھی اتنا ضروری ہے. تو جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو جب وہ کہتے تھے ایمان لائے ہیں, تو حقیقت میں یہ بھی ایک جھوٹی بات ہی ہوتی تھی, کیونکہ وہ ان کے ہاں ایمان سے مراد آخرت اور اللہ پر ایمان ہے. تو یہ ہے اس کی تفصیل. جی شکریہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سہیل انوار صاحب کا. سہیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. ڈاکٹر سلیم بہت بہت شکریہ. ونس اگین جو فائنٹیز آپ جو ڈسکرائب کرتے ہیں اور جس قدر ڈیٹیل میں جا کے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے, اٹس ریمارکیبل اینڈ آئی ایم شیور اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ورک آن یور پارٹ. میرا کوشچن یہ ہے جی کہ جو اس میں منافقین اور مشرکین اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے ویریس ڈگریز آف ڈفرینشیشن کی جا رہی ہے ان آیتوں میں, both from the Farai scholars and the traditional scholars point of view differentiate کیا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی ایک ٹیکنیکل میٹیکولس لیول پہ اس کو ڈسکرن کیا جا رہا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کس لحاظ سے وہ اس کو باہر سے کس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں. لیکن when it comes down to the crunch, تو اگر وہ دل سے ایمان لا رہے ہیں یا اوپر سے جو بھی کہہ رہے ہیں ان کے دل کے اندر تو شرک ہے, دے آر ڈسبلیورز. اگر وہ اوپر سے نہیں بھی مان رہے مسلمانوں کے سامنے یا حضور کے سامنے, دل میں وہ ڈسبلیورز ہیں اور مشرکین ہیں. تو آگے جا کے سورہ بقرہ میں آئی تھنک 162 167 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مشرکین ہیں, جو ڈسبلیور ہیں, دے ول ریزائڈ ان ہیل. تو ڈز اٹ ایکچولی میک اے ڈفرنس کہ اوپر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں,
ان کے ایمان کا لیول کیا ہے جب اندر سے وہ دونوں ہی گروپ یا تینوں ہی گروپ نہیں مان رہے. تو ریئلی شوڈنٹ میٹر کہ اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ بقول قرآن کے دے آر آل ریزیڈنٹس آف ہیل اینی وے, یو نو, بیکاز دے آر ڈس بلیورز. سو وڈ آئی بی کریکٹ ان دس انڈرسٹینڈنگ؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم شرک زیر بحث ہیں, کیونکہ یہ تو اہل کتاب ہے نا. اہل کتاب تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے. مشرکین عرب جو تھے وہ مکی صورتوں میں زیر بحث ہیں, اور وہ جو ڈس بلیف کی وہ قسم ہے جس کو آپ شرک کہتے ہیں وہ آپ کو مکیات میں ملے گی, اور وہاں معاملہ بالکل اور ہے. یہاں تو یہود زیر بحث ہیں, اور اس میں جو ٹریڈیشنل اسکالرس کا بھی اور فرائض اسکالرس کا خاص فرق نہیں ہے. اور یہود کا جو کفر ہے وہ پیغمبر کے انکار پہ کھڑا تھا, یعنی اللہ کو تو مانتے تھے, آخرت کو بھی مانتے تھے. تو اس وجہ سے ایک چیز جو ذہن میں رکھیے گا وہ یہ کہ یہاں پہ شرک پوری سورہ بقرہ میں زیر بحث ہے ہی نہیں, یعنی دیٹ از ناٹ ایکچولی ڈسکسڈ, دیٹ از ڈسکسڈ موسٹلی ان دی مکن سورہ. یہ ایک مدنی سورہ ہے. درمیان میں ایسا ضرور ہے کہ بعض دفعہ مشرکین زیر بحث آ گئے, جیسے ابھی آیت 21 میں ہی وہ زیر بحث آ جائیں گے, جو اس سے فوراً بات ہے, لیکن وہ بالکل ایسا ہوتا ہے ضمناً, اس کو ہم کہتے ہیں گریز, ایک ضمنی سی چیز ہے. سو یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ یہ ایک بہت باریکی ہے, تو یہ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے اس لیے ضروری ہے, یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے جو مختلف گوشوں کے اندر جو ان کے مخالفین کی قسمیں تھیں, ان کے لحاظ سے ان کا آخرت میں مقام بھی طے ہوا ہے, اور دنیا میں ان کا مقام طے ہوا ہے. اور پھر کلام کی تفہیم بھی ایک چیز ہے, یعنی کلام میں جب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے, یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو پیغمبر کو نہیں مانتا, اور اس نہ ماننے میں وہ وسفرس ہے, وہ وہیمنٹ ہے, وہ اوپر سے بھی کہہ رہا ہے نیچے سے بھی کہہ رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے. ایسے لوگوں کو آپ ایک اور نام سے موسوم کریں گے. تو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی جو پلیسمنٹ ہے اور ان کی جو ڈگری آف ڈینائل یا ایکسیپٹنس ہے وہ زیادہ شارپ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو گروہ ہے یہ قرآن میں بہت جگہوں پہ زیر بحث آیا. آپ سمجھ لیں کہ جو دو گروہ تھے جنہوں نے انکار کیا, ایک وہ جو کٹر لوگ تھے, اور ایک یہ جو لوگ ہیں جو درمیان میں مفاہمت چاہ رہے ہیں. انہوں نے پھر بہت سارے کام کیے, یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پہ کوشش کی کہ بھائی ہم نہ جائیں. انہی میں سے وہ لوگ تھے جو منافقین کے طور پہ واقعی ڈیولپ بھی ہو گئے, یعنی you can say that they were the forerunners to the actual hypocrites. یعنی ان سے جو hypocrites تھے they sprung forth, کہ پھر انہوں نے اپنا ایمان ہی کنسیل کرنا شروع کر دیا اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کر دیا. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آپ پوری کے پورے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایوری تھنگ ہیز ٹو اسٹینڈ ایٹ اٹس پلیس, اور ایک پزل کی طرح ہر ایک کو فٹ بیٹھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ یہاں منافقین کو مراد لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو چونکہ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ڈیپتھ میں جا کے تجزیاتی مطالعہ ہو, تو یہ ضروری ہے کہ پھر ہم اس کا سراغ بھی لگائیں اسی ڈیپتھ میں جا کے کہ یہاں مراد کیا ہے. جہاں تک انجام کا تعلق ہے تو وہاں پہ خود قرآن مجید نے اس انجام میں یہ ایک ڈسٹنکشن پیدا کی کہ یہ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جن کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, اور اب دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے ان کے لیے رسوائی ہے. دوسرا وہ گروہ ہے جس کو رسپائٹ دی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ذرا سا بھی اگر تم میں موقع ہے تو سنبھل لو, جس سے خود خدا کی ایک بہت بڑی جو شان ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کٹر سے کٹر جو مخالف ہے اس کے اندر اگر 0.0 یا 0.0 کچھ فیصد بھی اگر ایمان کی کوئی رمق یا کوئی پاسبلٹی ہو تو دیکھیں وہاں خدا وہاں پہ بھی لیوریج آپ کو دیتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو موقع دیتے ہیں, اور اپنی جو رحمت کی ان کی جو کوالٹی ہے یا ایٹریبیوٹ ہے وہ ان کی انتقام کی ایٹریبیوٹ پہ غالب آ جاتی ہے, کیونکہ وہاں وہ جو کنسیشن ہے وہ دینا بنتا ہے. تو اس سے you get to know God better, you get to know the opponents of the prophet better, you get to know the retribution of the Quran better. تو یہ بیسکلی اسی فنیس کی طرف اور اسی باریکی اور سٹلٹی کو اسی طرح سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے. Good point. I suppose, yeah, well said. I suppose جو فرائی اسکول کا جو ایتھوس ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر کسی کو کافر دنیا میں کہنے کا حق نہیں ہے, یا ہم کسی کے اوپر تکفیر کا وہ نہیں لگا سکتے. I suppose that can be driven from this as well, کہ the fine distinction has to be done by Allah and described in Quran. بہت زیادہ دیکھیں نا اپروچ کے اندر جو ایک وسعت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخالفین کو کتنی ڈھیل دی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آخری حد تک کہ جب انہوں نے خود ہی نہیں ماننے کا فیصلہ کر لیا اور then they themselves ran out of time, تو پھر تو ایک الگ ہے, لیکن اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کی جو رحمت ہے وہ جو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا کہ میری رحمت میری سبقت کرتی ہے ہمیشہ, it tries to outrun the other aspect. تو یہ کتنا زیادہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا زیادہ موقع دیتے ہیں, کتنا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کرنے کا, اگر ذرا سا بھی وہ کوئی پیش رفت کریں تو خداوند تعالیٰ ان کو معاف کریں. ان لوگوں نے اگر آپ قرآن کا بقیہ ایسا پڑھیں گے تو کوئی کمی نہیں کی تھی. انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی, انہی میں سے وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی تھی. یہ وہی منافقین کا گروہ تھا جو نہیں سے ڈیولپ ہو کے آگے بڑھا کے.
تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہاں پہ بھی دیکھیے جب ازواج مطہرات پہ تہمت لگی تو اللہ میاں کیا کر سکتے تھے؟ یہ کر سکتے تھے نا ان کو سزا دیتے، ان کو سزا نہیں دی، بلکہ ازواج مطہرات کو تنگ کیا، تنگ کرنے سے مراد ان کو ٹائٹ کیا کہ آپ گھروں میں رہیں اور آپ باہر نہ آئیں، کیونکہ یہ آپ کو تنگ کریں گے اور آپ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو ابھی ہم موقع دے رہے ہیں تاکہ اگر یہ یا تو اس موقع میں یہ اور زیادہ جری ہو جائیں گے اور اپنا پیمانہ پورا کر لیں گے، اور یا یہ سنبھل جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اتنے ایکسٹریم سرکمسٹانسز تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بیویوں پہ تہمت لگ گئی. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ زنا کی تہمت لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی اسٹرانگ تہمت تھی کہ اپنے ان کے لوگ جو تھے وہ اچے میں گویاں کر رہے تھے. یہ سب انہی منافقین کی کارگزاری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. معاملات ریاست میں یہ کہا گیا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. یہ وہ لوگ، یہ بدبخت لوگ ہیں جو اتنا زیادہ آپ کے خلاف ہیں، لیکن فاعف عنہم، ابھی بھی آپ معاف کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کی معافی کی میرے آگے دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور اب بھی ریاست کے امور میں ان سے مشورہ لیجئے. تو اس سے آپ دیکھیے جو پیغمبرانہ پوری کی پوری مسائی ہے اور خداوند تعالیٰ کا پیغمبر کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر خداوند تعالیٰ کا پیغمبر کے ظاہر ہے خداوند تعالیٰ جیسے خود ہیں وہ اپنا پرتو ہے نا جو ڈالتے ہیں اپنے بندوں پہ بھی، تو اسی شفقت اور اسی محبت کو وہ اپنے پیغمبر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان ٹرن وہ یہی چیز ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جو ان کے مقتدی اور فالوورز ہیں، کہ بھئی ڈونٹ بی سو کوئک اینڈ ڈونٹ ہیسن ٹورڈز the wrong area جس میں آپ دوسرے کو ریجیکٹ کریں یا دوسرے کو آپ کنڈیم کریں، ختم کر دیں. میکسیمم گنجائش دیجیے، میکسیمم دوسرے آدمی کے لیے موقع ہو. تو یہ اصل میں اتنی بڑی چیز ہے جس کو آپ اگر آپ گہرائی میں اتریں، یہ انسان کو انسان سے جوڑتی ہے، کاٹتی نہیں ہے. یہ انسان کے اندر ایک اور زیادہ نئی قسم کی امنگ پیدا کرتی ہے کہ اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، اگر کوئی ذرا سی بھی کنسیشن کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ ہے، تو let us give that person that benefit of the doubt. So I think it's a huge thing if we go deeper into this. بہت شکریہ، well explained, thank you. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے آمینہ طالب کا. آمینہ پلیز اپنا سوال کیجیے. سر جس طرح آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کوئی بھی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی تھی ان لوگوں کو سمجھانے میں، تو میں نے تفہیم القرآن میں پڑھا کہ مشیت الہی جو ہے وہ پھر عمل میں آتی ہے جب ایک انسان اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں کرنا چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے یا وہی ٹھیک ہے، حالانکہ اس پہ حجت تمام ہو جاتی ہے. تو سر مشیت الہی اور رضا الہی میں فرق میں نے وہاں پڑھا تھا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ آپ ایکسپلین. یہ دیکھیے یہ دونوں جو ٹرمز ہیں یہ تو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی ٹرمز ہیں، یہ انسان کی اپنی اردو زبان کی ٹرمز ہے. مشیت الہی کا تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور رضا الہی کا مطلب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ بعض مواقع پہ یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ سنونیمس ہوتی ہیں، مترادفات کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، انٹرچینجبل ہیں. اور بعض دفعہ رضا الہی جو ہے وہ مشیت الہی سے ذرا ایک درجہ اوپر کے طور پہ ہوتی ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کا جو ارادہ ہے اس خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ہر لحاظ سے قبول ہے. مشیت میں بعض دفعہ صرف جو خدا کی مشیت انٹینشن بیان ہوتی ہے، اور رضا الہی کے اندر آپ خدا کی اس مشیت کے بارے میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت قبول ہے اور میں راضی ہوں اس سے. لیکن یہ ایسپیکٹ نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ زبان کا قرینہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ دے آر بینگ یوزڈ ایز سنونیمز یا انٹرچینجبلی ایک ہی مفہوم ہے. تو اردو زبان کے جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ان کے سیاق میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے قرآن کی ٹرمز ہیں، یہ انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے ہم نے اپنی سہولت کے لیے ٹرمز بنائی ہوئی، وہ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. سر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا استنباط، اور فراہی اسکالرز اور کلاسیکل اسکالرز، جو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے گا یہ کیا آپ ہیں؟ میرا خیال ہے چونکہ آپ نے شاید جوائن کیا ہے ابھی ریسنٹلی، تو اس پہ چونکہ جو ہمارا شروع کے 2 یا 3 لیکچرز ہیں نا اس سیریز کے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ وہ سن لیں، کیونکہ وہاں ان اسکالرز کا تعارف بھی کروایا گیا ہے اور ان کی جو اپروچ ہے ان کی بھی تفصیل کی گئی ہے. تو وہ اس وقت میں اس کو دہرا نہیں سکوں گا. شروع کے 2 یا 3 نشستوں میں تفصیل سے دونوں اپروچز کا تعارف کرایا گیا. اگلا سوال ہے ارمغان صاحب کا. ارمغان پلیز اپنا سوال کیجیے.
یہ کنفیوژن ہے اور اچھی خاصی کنفیوژن ہے آپ کے اس لیکچر سن کے. میں چاہتا ہوں کہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں آپ سے ایک ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں کہ منافق ہوتا کون ہے اور نفاق ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہر اسکالر اپنی تفسیر میں یا اپنے لیکچر میں اس کی الگ الگ ڈیفینیشن کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جو آتا تیتر آتا بٹیر والی فلسفی پہ عمل کرتا ہے یا کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا وہ منافق ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ جو زبان سے مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا وہ منافق ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں جو عمل نہیں کرتا کسی چیز پہ وہ منافق ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ مفاد پرست ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. جیسے آپ نے بھی اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر اسلام غالب آ جائے تو ہم مل جائیں گے, اگر ختم ہو جائے تو ہم اپنی جگہ رہیں گے. تو اس کا بتا دیں کہ یہ جو یہاں جو ذکر آ رہا ہے ان آیتوں میں یہ کس منافق مطلب پہ آ رہا ہے اور منافق ہوتا کون ہے, اور جو قرآن میں آگے جو ذکر ہے کہ منافق جنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, تو کون سی کیٹیگری کے منافق؟ وہ تو دیکھیں قرآن نے خود واضح کر دیا سورہ منافقون میں. قرآن مجید کی ایک سورہ ہے, اس کا نام ہے سورہ منافقون, 63 نمبر سورہ ہے. اس کی پہلے 3 آیتیں قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ منافق اس کی ٹرمینالوجی میں کیا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اور درمیان یہ بھی آتا ہے کہ واللہ یعلم ان المنافقین, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہر طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے سچا مانتے ہیں, لیکن یہ اس سورہ کی جو دوسری آیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ جو لوگ ہیں جو اوپر سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. تو قرآن مجید نے سورہ منافقون میں خود بتا دیا کہ اصل میں منافق ان کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں. اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اندر سے وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, ان کو آپ آستین کا سانپ بھی کہتے ہیں. تو منافقین کی تو یہ ڈیفینیشن ہے جو خود قرآن مجید نے کر دی ہے کہ اوپر سے وہ دینی طور پہ آپ کو لگے گا کہ جیسے وہ آپ کے اندر شامل ہیں, حقیقت میں آپ کے اندر شامل نہیں ہوتے. اور اردو زبان میں بھی اور انگریزی زبان میں بھی فارسی میں بھی ہر زبان میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی منافقت کر رہا ہے یا فلاں آدمی منافق ہے, تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باطناً کچھ اور ہے اور ظاہراً کچھ اور ہے. تو لفظ منافق کا لفظی مطلب ہے, نفاق کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے کہ باطن میں آپ کچھ ہیں اور ظاہر میں کچھ ہیں. اور مزید یہ کہ سورہ منافقون جیسے میں نے اس کا اشارہ کیا آپ کو, اس نے واضح بھی کر دیا ہے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں کہ نشہد انک رسول اللہ, یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ پیغمبر ہیں, اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, کہ یہ ہرگز آپ کو پیغمبر نہیں مانتے. اس لیے یہ منافقین کے بارے میں کوئی اشتباہ ہونا نہیں چاہیے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے آپ کی روحی کا. روحی صاحبہ اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال جو ہے وہ 7ویں آیت کے پہلی فریز کے بارے میں ہے, ختم اللہ, جس میں اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ کٹر کفار کے لیے یوز کیے گئے کہ ان کی سینسز اور دلوں پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی گئی, اور قرآن پاک کی روشنی اور ہدایت ہونے کے باوجود وہ کبھی اس کی طرف نہیں آئیں گے. اور اس کا اطلاق ہم نے پہلی تمثیل میں اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ لی کہ کس طریقے سے یہ ہوا. لیکن جو یہ کیا جو ختم اللہ کا اطلاق جو ہے وہ ان یہود پر نہیں تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں اور سینسز پر مہر نہیں لگائی گئی تھی, جن کو انٹرمیٹنٹلی روشنی الاؤ کی گئی اور وہ چلتے بھی رہے, ٹھہرے بھی کبھی اور پھر چلتے بھی رہے, تو ان پر تو ان پر مہر نہیں لگائی گئی. تھا ایسا قرآن نے نہیں, ان پہ نہیں لگائی گئی. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انکار پہ اب جم جائیں گے, ان الذین کفروا, یہاں انکار کے جمنے پر دلیل ہے, یعنی اس پہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا کہ ابھی ہم اپنے جو باطن کی ہدایت اور رہنمائی ہے اس کی قدر نہیں کریں گے اور ہم بس انکار کر دیں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے باطن کی رہنمائی کی ناقدری کرتے ہیں, خدا ان کو پھر آسمانی رہنمائی سے محروم کر دیتے ہیں. اور یہ جو کہا گیا کہ ان کے ہاں ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے, یہ ان کو سزا کے طور پہ بیان کیا گیا. لیکن وہ جو دوسرا گروہ ہے, چونکہ اس میں ابھی رمق باقی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے توقع ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی مفاہمت چاہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس مفاہمت چاہنے کے دوران ان کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو خدا یہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت کو اور بصارت کو سلب کر لیتا, ایسا ہی ہے نا, لیکن نہیں کیا. یعنی اس کا جواب خالی چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا ان کو بھی موقع دیے ہوئے ہے.
تو کیا یہ آج کے یہود کے لیے بھی یہی چیز اپلیکیبل ہے؟ دیکھیں آج کے یہود کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ تو خدا ہمیں اطلاع دے رہی ہے نا، دل کی اطلاع تو خدا دے سکتے ہیں، یعنی ختم قلوب میں تو نہیں جانتا، یہ خدا کہتے ہیں کہ فلاں پر ہدایت اب بند ہو گئی ہوئی ہے، تو خدا جس کے بارے میں ہمیں بتا دیں اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آج کل تو وہی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت جو یہود پائے جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کا ختم قلوب ہو گیا ہوا ہے، یا وہ لوگ ہیں جو حق کو تلاش کرنے والے ہیں۔ تو ہم گمان نہیں کرتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر جو دنیا میں یہود پائے جاتے ہیں وہ ہر طرح کے ہیں، ایسے بھی ہیں جن پہ ختم قلوب ہو گیا ہوگا، ایسے بھی ہیں کہ جو حق کے طالب ہوں گے، لیکن یہ بات کہ ان میں سے کس پر ختم قلوب ہو گیا ہوا ہے، کس پہ حق واضح ہو گیا ہے وہ نہیں مان رہا، ہمارے پاس اس کے جاننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ دور نبوت میں بھی نبی نہیں جان سکتے تھے، دور نبوت میں بھی اللہ ہی نبی کو بتاتے تھے، تو آج چونکہ نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ وہی کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا کہ آج کے مختلف یہودوں کی جو کیٹیگریز ہے وہ کیا کیا ہیں۔ ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایسے لوگ ہو سکتا ہے پائے جاتے ہوں، لیکن کون کیا ہے یہ ہمارے علم میں بالکل نہیں ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے عبداللہ کا۔ عبداللہ صاحب اپنا پلیز سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن آیت نمبر 17 کے بارے میں، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماسلہ ہوں کماسل الزستو کا دنارا، تو یہاں پہ جو ہم کی ضمیر استعمال کی گئی ہے یہ یا تو مطلب ایک گروہ کے لیے استعمال کی جائے گی یا پھر when there are more than two parties involved، تو پھر دو پارٹیز کا اگر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کرا تو wouldn't ہما be a better choice for this؟ نہیں، عربی زبان میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، مثلا ہما پہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ تثنیہ ہمائیں کے ساتھ آئی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جب دو گروہوں کے لیے بھی جمع آ جاتا ہے، یعنی چونکہ وہ کمپوزٹلی بولا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جو مثال ہے وہ ایسے ہے، یعنی اس پورے کے پورے گروپ کو ایز اے ہول لیا جا رہا ہے، وہاں پہ تقسیم نہیں کی جا رہی، یعنی اس گروپ کے اندر کو پہلے ہول لے کے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یعنی اس پورے کے پورے گروپ میں ایک گروپ ایسا ہے، یعنی ان گروپ میں سے ایک گروپ کی مثال یہ ہے، یہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا، یعنی ان گروپ کے لوگوں میں سے ایک گروپ کی مثال یہ ہے، ان کی مثال ایک گروپ کے لوگوں کی ہے۔ اگر آپ یہ مقدرات نکال لیں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایز اے کلیکٹیوٹی لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گروپ ایسے ہے اور دوسرا گروپ ایسے ہے۔ سر اس تو میں عربی زبان جی سر میں کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ یہاں پہ ایک اسپیکٹرم کی طرف بھی ہو کہ یعنی کہ ایسا نہیں کہ صرف یہی دو گروپ ہیں، کیونکہ اگر ہم صرف دو کا کریں گے تو پھر اس پہ مطلب ایک اطلاق نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی ڈیوینٹ ہے، پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ دو پن پوائنٹڈ اینٹیز ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ نے کہا کہ ان میں سے لوگوں کی مثال یہ ہے، تو شاید اس کی طرف کیا یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ایگزیکٹلی اس پیٹرن پہ فال نہیں کرتے، بلکہ there is a spectrum of people among the party as well۔ نہیں، وہ دیکھیں چونکہ پیچھے ذکر ہی دو گروہوں کا ہوا ہے نا، تو اگر تو ایک سے زیادہ گروہوں کا ہوتا ہے پھر تو لگے ظاہر اہل ایمان کی تمثیل تو یہ ہو نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے اب یہ دو پیچھے جو گروپس ہیں ان میں سے کون ہے، ایک ہیں ان الذین کفروا اور دوسرے کون سے ہیں ومن الناس من یقول، تو اب مثلہم کی ضمیر اہل ایمان پہ تو جا نہیں سکتی، اس نے جانا ہے انہی گروہوں کے بارے میں، تو یہ ان کی کلیکٹیوٹی کی طرف اشارہ کرے کہا گیا کہ ان لوگوں کا جو معاملہ ایسا ہے کہ انہی میں سے ایک گروہ یہ ہے اور دوسرا گروہ ایسے ہے، تو مثلہم کی جو ضمیر ہے وہ اصل میں کلیکٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے ان سب کے، یعنی ان کفار کی جو ایک کلیکٹیوٹی ہے جس کے اندر دونوں شامل ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو کٹر ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی درمیان میں ہیں، تو یہ اس کلیکٹیوٹی کی طرف اشارہ ہے، ورنہ اگر اس کو آپ کسی اور مفہوم میں لیں گے، یعنی چونکہ آگے گروپس ہی دو آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو اسپیکٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ان لائکلی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہیں، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ پیچھے ذکر ہی ایکچولی دو کا رہ گیا ہوا ہے، یا تو آپ یہ کہیں گے جی اہل ایمان بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہو سکتے ان مثالوں کے اندر، تو چونکہ پیچھے مثال ہی دو لوگوں کی ہے، یعنی دو گروپس ہی زیر بحث ہیں، تو کلام اپنے اندر سے تو باہر نہیں جا سکتا، وہ ان گروپس کے علاوہ اشارہ تو نہیں کر سکتا کسی طرف، یا آپ کہیں جی کہ کوئی تیسرا گروپ بھی ہے تو پھر تو ہم سوچ سکتے ہیں، تو گروپس ہی دو ہیں تو پھر اسپیکٹرم کی طرف جانے کی کوئی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ پھر تو ظاہر ہے آبویس ہے کہ دو کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح، مطلب یہاں پہ ایز اے کلیکٹیو تھنگ یوز ہوئی ہے اس میں۔ تھینک یو سر، بہت ایز اے کلیکٹیوٹی ہے جی بالکل دونوں گروپس کی طرف۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارا کچھ سوال ہے چیٹ میں سے، ایک سوال ہے محمد افضل صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ کچھ عیسائی کہتے ہیں
کہ نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہے، ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. کیا یہ ویٹیکن کا پرنسپل ہے یا ایک سب سیٹ آف کرسچنز یہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی ان کی ایک کاؤنسل ہوئی تھی 1967 میں، جس کے اندر یہ ایک دیکھیں نا، ان کی جو کرسچنس کے اندر یہ ایک رہی ہے پوری ہسٹری کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو شروع کا موقف تھا جو بہت لمبے عرصے تک چلا، وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فالس پروفٹ کہتے تھے، یہ کہتے تھے یہ امپوسٹر ہے. اور اگر آپ اورینٹلسٹ کی ہسٹری پڑھیں گے تو ایک بہت جو جہانگیر کے زمانے سے جو لوگ پاکستان یا ہندوستان کا جو علاقہ تھا جہاں وہ آئے، اس زمانے میں کہہ لیجیے، تو انہوں نے دربار میں آ کے جو شروع میں جو ان کا موقف اختیار کیا اور جس طرح سے اسلام کو پورٹرے کیا یا ان کی بایوگرافیز لکھی پروفٹ آف اسلام کی، تو اس میں یہ چیز بہت غالب تھی کہ یہ امپوسٹر، یعنی ایک فیک پروفٹ ہے. ان کو اس موقف کو پھر آہستہ آہستہ ٹون ڈاؤن کیا گیا اور ڈراسٹکلی ڈیل کیا گیا. اور پھر یہ میں ایگزیکٹلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں نے پہلے پڑھا تھا، یہ 1967 یا اس کے آس پاس یہ میٹنگ کسی وقت ہوئی تھی، جس میں پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ کیتھولک چرچ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ محمد از اے پروفٹ بٹ اونلی فار دا مسلمز. ہی از ناٹ این امپوسٹر، یعنی پہلے یہ تھا کہ ہی از این امپوسٹر، ہی از اے فیک پروفٹ، بٹ ناؤ ہی از اے پروفٹ بٹ اونلی فار دا مسلمز. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں جو یہود یہ جو کرسچنس کی بات ہو رہی ہے نا آج کل کے، یہاں قرآن میں تو کرسچنس کی ہم بات نہیں کر رہے، یہاں تو ہم جوز کی بات کریں. تو یہود کیا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کے رینکس میں آ کے ان کو یہ دھوکہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اس ایمان سے ان کا مراد تھا آخرت اور اللہ پہ ایمان، وہ پیغمبر پہ ایمان کو گول کر جاتے تھے. تو اس وقت کے یہود اور آج کے کرسچنز، یہ میں ان کو کمپیئر کر کے بتا رہا تھا. جی بہتر. ایک سوال اور ہے، جنرل نوعیت کا ہے. وہ کہتے سوال یہ ہے کہ فیتھ کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ وہی ہے جیسے کہ ابھی کسی نے سوال پوچھا جس پہ میں نے بتایا تھا نا کہ بعض دفعہ ایک چیز جو ہے وہ مترادف کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہے. فیتھ اور ریلیجن دے آر یوزڈ ایز synonymous terms as well، یعنی ایک ہی کنوٹیشن میں. اور بعض دفعہ فیتھ اور ریلیجن کا جو استعمال ہے وہ الگ الگ بھی ہو جاتا ہے. فیتھ کو آپ ریلیجن کے بجائے یوز اٹ ایز اے جنرل ورڈ فار بلیف، جبکہ ریلیجن کو یو یوز اٹ ایز اے سسٹم آف بلیفس. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کانٹیکسٹ. یہ جو ورڈ ہے یہ قرآن کا تو ورڈ ہے نہیں، یعنی یہ تو ہم نے کوائن کیا ہوا ہے نا انگریزی زبان میں. تو یہ انگریزی زبان کا ایک عام لفظ ہے. بعض دفعہ یہ ٹرم کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا کوئی آپس میں نوانس ہوتی ہے جو فرق ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بالکل مترادفات ہوتے ہیں. یعنی ریلیجن اور فیتھ دے آر یوزڈ ایز انٹرچینجبل ٹرمز. تو اٹ ڈیپینڈز ویئر یو آر یوزنگ دیم. بہت شکریہ سر. ہم آج کی ڈسکس ختم ہوتی ہے، برخاست ہوتی ہے. ہمارے پاس اور کوئی سوال نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.